نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ علماء کرام، معزز اساتذہ، عزیز طلباء، رفقاء و اراکین، وابستگان تحریک اور جملہ شرکاء مجلس، اور معزز خواتین اور طالبات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اپنی توفیق سے ہمیں ایمان اور اسلام کی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ الحمدللہ تعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا عالم انسانیت پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اور جنہیں حضور علیہ السلام کی امت میں ہونے اور آپ کی غلامی کا شرف پانے کا موقع نصیب ہو گیا، بڑی عظیم نسبت جن کو میسر آ گئی، انہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بہت بڑی نعمت نصیب ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت رسول کے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ کو نبوت و رسالت کے بہت سے فرائض عطا فرمائے، اور نبوت و رسالت کے حوالے سے آپ کو بڑی بڑی عظیم ذمہ داریوں سے اللہ رب العزت نے شرف یاب فرمایا، اور قرآن مجید میں انہی عظیم ذمہ داریوں کی مناسبت سے آپ کی مختلف اور متعدد شانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے ان مبارک مقامات میں سے جن میں حضور علیہ السلام مختلف نبوی حیثیتوں کا اور آپ کی عظیم نبوی شانوں کا بیان ہے، یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی انہی اہم مقامات میں سے ایک۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے خطاب فرمایا، یا ایھا النبی، اے محبوب اور برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد، یعنی گواہ مطلق اور امت کا نگران حال بنا کر بھیجا، ومبشرا، جو آپ کی گواہی کو مان لیں گے وہ ایمان والے کہلائیں گے، اور جو آپ کی گواہی پر اعتماد نہیں کریں گے وہ کافر کہلائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو، آپ کی رسالت کو اور آپ کی گواہی اور شہادت کو ایمان اور کفر کی پہچان بنا ہے۔ آپ کو ہم نے اپنی گواہی بنا دیا ہے، آپ کو ہم نے، اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ اپنی ہستی کی، اپنے وجود کی اور اپنے ایک ہونے کی کامل گواہی آپ کی ذات کو بنا دیا ہے اور گواہ مطلق کے طور پہ بھیجا تاکہ دنیا میں آپ لوگوں کو میرے ہونے کی گواہی دیں۔ جو آپ کی گواہی پر ایمان لائیں گے وہ مومن ہوں گے، اور جو آپ کی گواہی پر ایمان نہیں لائیں گے وہ کافر ہوں گے۔ جو آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کی گواہی پر اعتماد کرتے ہوئے مومن ہو جائیں گے، ان کے لیے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا، کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کی گواہی اور شہادت پر ایمان لا کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، آپ انہیں حسن آخرت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، مرنے کے بعد آخرت میں اچھے انجام کی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ وَنَذِيرًا، جو آپ کی گواہی پر اعتماد نہیں کریں گے اور دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، یا آپ کے لائے ہوئے دین اور عطا کی ہوئی ہدایت پر نہیں چلیں گے، انکاری ہوں گے یا عملاً منحرف ہوں گے، ان کے لیے آخرت کے دردناک عذاب کی خبر دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا دیں۔ نذیر، ڈر سنانے والے بھی۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، ہماری آج کی گفتگو اس آیت کریمہ کے اس حصے سے متعلق ہے، اور فرمایا کہ آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، اس کے حکم سے، اس کے اذن سے۔ حضور علیہ السلام کی عظیم شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہوئی کہ آپ داعی الی اللہ، کیا داعی الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے۔ داعی اور مبلغ ہونا، داعی اور مبلغ ہونا اور لوگوں تک حق کی دعوت پہنچانا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اور غفلت کی نیند سونے والوں کو جگانا اور انہیں اللہ کی طرف بلانا اور پھر اللہ سے ملانا، یہ آپ کی ذمہ داری ٹھہرائی گئی کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو چمکنے والا اور چمکانے والا سورج بنا کے بھیجا، ایسا سورج بنایا اور ایسا چراغ بنایا اور نور کا ایسا منبع بنایا کہ خود بھی چمکتا ہے، خود بھی چمکتا ہے، اور جو ان کے ساتھ لگ جاتا ہے اسے بھی چمکا ہے، صرف روشن ہی نہیں بلکہ روشن کرنے والا بنا۔ گویا حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس کائنات ہست و بود میں اس طرح روشن فرمایا کہ آج تک پورے آفاق کی ظلمتیں اور کائنات کی ظلمتیں حضور علیہ السلام کی ذات پاک اور آپ کی نبوت و رسالت کے نور سے وہ ظلمتیں اور اندھیریاں چھٹ رہی، ہر طرف جو ایمان کا اور ہدایت کا اجالا دکھائی دے رہا ہے وہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا اجالا، اور منیرا، اور پھر روشن کرنے والے ہیں، جو آپ کے ساتھ متعلق ہوتے گئے اور قیامت تک متعلق ہوتے جائیں گے، وہ آپ کے ساتھ مل کر دو فیض پالیں گے، ایک تو آپ سے جڑ کر خود بھی روشن ہو جائیں گے اور آپ سے فیض پا کر آگے روشنیاں پھیلانے والے بھی بنتے جائیں۔ سو قیامت تک حضور علیہ السلام کی روشنی کا سلسلہ اس طرح چلتا جا رہا ہے۔ جو بات آج سمجھنے والی ہے وہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے داعی اور مبلغ بنایا، فرمایا کہ دنیا میں آنے سے پہلے یوں تو تمام انسانی روحوں نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا،
تمام انسانی روحوں نے جب اللہ پاک نے ان سے عالم ارواح میں پوچھا تھا الست بربکم قالوا بلا، پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام عالم انسانیت کی روحیں جمع تھیں اور سب نے بیک زباں کہا تھا باری تعالیٰ کیوں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ تو سب نے میری ربوبیت کا اور میری وحدانیت کا اور میری الوہیت کا اقرار کیا تھا۔ تو یہ اقرار کر کے سب روحیں دنیا میں آئی تھیں، اور اب بہت سے لوگ دنیا میں آ کر مجھے بھول گئے، اللہ پاک فرماتے ہیں، اور میرے ساتھ کیے ہوئے وعدہ الست کو بھی بھول گئے۔ وہ جو عہد و پیمان میرے ساتھ کیا اور میری الوہیت اور ربوبیت کا اقرار کیا، اور اس اقرار کروانے کا مطلب یہ تھا کہ تم دنیا میں جا رہے ہو، وہاں طرح طرح کی آسائشیں ہوں گی، طرح طرح کی راحتیں ہوں گی، تسکین زندگی کے سامان ہوں گے، اور ایسی عجیب عجیب روشنیاں ہوں گی، مال و دولت کی، جاہ و منصب کی، آسائش و آرام کی، لذات نفسانی کی، خواہشات دنیاوی کی، ایسی ہزارہ چیزیں تمہارے ارد گرد ماحول میں ہوں گی کہ وہ تمہارے جی کو ہر لمحہ لبھائیں گی۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ الی آخر الآیہ، اور یہ عورتوں کی محبت اور اولادوں کی محبت اور مال و دولت کی محبت، سونے چاندی کی محبت، زمین اور جائیداد کی محبت، مکانوں اور رہائش گاہوں کی محبت، طاقت اور حکومت و سلطنت کی محبت، عہدے اور منصب کی محبت، دنیا کی اتنی محبتیں، مادی محبتیں اے انسان تمہیں اپنے گھیرے میں لے لیں گی اور تیرے اندر اتنا جماؤ پیدا کر لیں گی کہ تمہیں اپنے اندر اتنا گم کر لے گی کہ تم مجھے بھی بھول جائے گا اور میرے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو بھی بھول جائے گا، فراموش کر دے گا، خواب غفلت میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ جو دنیا میں مجھ سے وعدہ کر کے گئے اور وعدہ بھی بھول گئے، مجھے بھی بھول گئے، فراموش کر گئے، اپنے وطن کو بھی بھول گئے، انہیں ٹرانسفر کیا تھا، تھوڑے عرصے کے لیے اسٹیشن پر پوسٹنگ کی تھی، دنیا کے اسٹیشن پر چند سالوں کی پوسٹنگ کی تھی، یہ ان کا وطن نہیں بنایا تھا، عارضی تقرری کی تھی، عارضی ٹھکانہ بنایا تھا۔ فرمایا بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، زمین پر تمہارے لیے عارضی ٹھکانہ بنایا ہے، اور چونکہ رہنا ہے تو کھانے پینے کا اور گزر بسر کا سامان بھی رکھ دیا ہے اور رہنے کا اہتمام بھی کر دیا ہے، مگر إِلَىٰ حِین، ایک مقرر مدت کے لیے۔ اے انسان، اس ماحول حیات کو دیکھ کر کہیں اس کو اپنا اصل وطن نہ سمجھ لینا، یہ ایک مقرر ہنگامی عارضی مدت کے لیے تیرا ٹھکانہ ہے، تیرا پوسٹنگ اسٹیشن ہے۔ مگر کتنا ظالم ہوا انسان کہ اس پوسٹنگ کے عارضی اسٹیشن پر آ کر اپنے وطن کو بھی بھول گیا اور پوسٹنگ کرنے والے اپنے افسر کو بھی بھول گئے، جس نے تقرری کی، جس نے بھیجا اور جس کی طرف پلٹ کر جانا ہے اس کو بھی بھول گیا، اس سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا، عہد الست بھول گیا، اس کے حکام بھول گیا، اس کی ربوبیت بھول گیا، اپنی بندگی بھول گیا، رشتہ بھی بھول گیا، خواب غفلت میں مبتلا ہو گیا۔ فرمایا میرے محبوب فذکر انما انت مذکر، یہ جو بھول گئے ہیں مجھے ان کو یاد دلا دے، انہیں یاد دلا دے، انما انت مذکر، کہ میرے محبوب تو ہی تو یاد دلانے والا ہے، تم تو آئے ہی اس لیے ہو
کہ بھولے ہوں کو یاد دلا دے، بھولے بسرے وعدے کو یاد کرا دے۔ انما انت مذکر، محبوب تم ہی تو یاد دلانے والے ہو۔ کبھی فرمایا ان کو یاد کرا دے، کبھی فرمایا یا ایھا الرسول بلغ بما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب رسول اللہ نے جو جو پیغام آپ کی طرف اتارے ہیں آپ انہیں پہنچا دیں۔ کبھی فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، میرے محبوب بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ یہ لوگ اپنی اصل راہ سے ہٹ گئے ہیں، اپنی ڈگر سے ہٹ گئے ہیں، اپنی منزل کو بھول گئے ہیں، الجھ گئے ہیں عارضی چیزوں میں، میرے محبوب انہیں پھر یاد دلا اور اپنے رب کی طرف بولا اور مجھ سے ملا، انہیں مجھ سے ملا اور میری طرف بولا۔ تو مختلف طریقوں سے حضور علیہ السلام کے داعی اور مبلغ ہونے کی شان کو بیان کیا۔ کبھی فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی والے پیارے، اے چادر اوڑھنے والے پیارے، قم اٹھ کھڑا ہو، فانذر یہ جو میرے عذاب سے بے پرواہ ہو گئے ہیں اور میری نافرمانی اور انکار کی زندگی بسر کر کے میری طرف آنا بھول گئے ہیں اور عذاب آخرت سے بے پرواہ ہو گئے ہیں، فانذر انہیں عذاب آخرت کا ڈر سنا، ربک فکبر انہوں نے دنیا کو بڑا سمجھ لیا ہے، اس دنیا کی بڑائی کے بت کو اپنے دعوت و انذار کی یہ ٹھوکر سے پاش پاش کر دے اور ان کے دلوں میں یہ تصور بیٹھا دے کہ بڑا صرف رب ہے، بڑا صرف اللہ ہے اور کوئی بڑا نہیں۔ مختلف طریقوں سے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کے داعی اور مبلغ ہونے کی شانوں کو بیان کیا۔ فرمایا داعیا الی اللہ، جو بات توجہ طلب ہے، حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت تو بے شک عرب میں ہوئی، کہاں؟ مگر آپ کو صرف عرب کا داعی نہیں بنایا گیا۔ پہلے انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ جس قبیلے، ملک، خطے، گاؤں، قصبے اور علاقے میں ولادت ہوتی وہ اسی قصبے کے لیے اور علاقے کے لیے داعی ہے، اور ان کی قوم کو بھی بتایا جاتا کہ اس قوم کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس قوم کی طرف ان کے بھائی الی مدین اخاہم شعیب، مدین کی طرف انہی کے قومی بھائی شعیب کو بھیجا، اسی قوم کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، قوم عاد کی طرف بھیجا، قوم لوط کی طرف بھیجا، قوم ہود کی طرف بھیجا۔ قرآن مجید نے جتنی جگہوں پر ذکر کیا ہے تو ہر جگہ ذکر کر کے کہا کہ انہی کے قومی بھائی کو ان کی طرف بھیجا، قوم کا نام لے کے بتایا۔ قوم عاد کی طرف انہی کے قومی بھائی کو بھیجا، مطلب کیا؟ ان کی دعوت اور تبلیغ کا دائرہ اس قوم تک محدود کر دیا۔ قوم سمود کی طرف بھیجا، قوم مدین کی طرف بھیجا، صالح علیہ السلام کو بھیجا، ہود علیہ السلام کو بھیجا، شعیب علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ایک نسل بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ الغرض ہر نبی اور ہر رسول کو اس قوم کی طرف، ایک علاقے اور خطے کی طرف بھیجا، اور اس نبی اور رسول کو بھی فرما دیا کہ اس قوم کی طرف تمہیں بھیجا جا رہا ہے، اور قوم کو بھی بتا دیا کہ تمہارے لیے اس رسول کو داعی بنا کے بھیجا جا رہا ہے۔ حد مقرر کر دی۔ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت عرب میں ہوئی، مگر پورا قرآن پڑھیے کہیں نہیں فرمایا کہ عرب کی طرف ان کے قومی بھائی محمد کو بھیجا۔ جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو فرمایا میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نسل بنی آدم، اے کائنات انسانی، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ میرے محبوب یہ لوگوں کو اعلان کر دیں اور محبوب کو بتایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور میرے محبوب آپ کو ساری کائنات کی طرف، بلکہ جملہ کائناتوں کی طرف اور دنیاؤں کی طرف سراپا رحمت بنا کر بھیجا، للعالمین نذیرا، اور ساری کائناتوں اور ساری دنیاؤں کی طرف نذیر بنا کے اقوام عالم کی طرف بھیجا، جملہ اقوام عالم۔ اس لیے آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ،
میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں، مبعوث کیا گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو ساری کائنات انسانی کے لیے حضور علیہ السلام کو داعی بنایا۔ یہ وجہ ہے کہ جب تک حضور علیہ السلام مکہ میں تھے اس وقت تک آپ اسلام کی دعوت کو پوری دنیا میں پہنچانے اور پھیلانے اور بپا کرنے کے لیے ایک جماعت تیار فرما رہے تھے۔ مکہ کے 13 برس میں آپ نے جماعت سازی کی۔ بولیے کیا کیا؟ انہیں ایمان کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، رسالت کا پیغام پہنچایا، فکر آخرت پیدا کیا، ان کے اندر ایمان کی شمع جلائی، عمل صالح کی محبت پیدا کی، اللہ کا تقوی پیدا کیا، اور دین کے لیے ایمان کے لیے جینے مرنے مر مٹنے اور تن من دھن سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ پیدا کیا۔ ایک عظیم جہادی اور انقلابی لوگوں کی جماعت تیار فرما رہے ہیں، اور وہ اللہ کے دین کی دعوت پوری دنیا میں بپا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور دعوت حق کی خاطر اپنا تن من دھن جان و مال عزت و آبرو وطن گھر بار تجارت سب کچھ چھوڑنے اور قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے ایمان کو اپنی دنیا کی ہر متاع کے مقابلے میں عزیز تر اور محبوب تر بنا لیا، اور سب کچھ اپنے گلے سے لگا لیا، ایمان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ جب ایسے جانثاروں کی ایک جماعت تیار فرما لی تو حکم ہوا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس دعوت کو بپا کرنے کا وقت ہے، اور اس کا آغاز آپ ہجرت سے کریں۔ جماعت کی تیاری قربانیوں سے کی، بولیے جماعت کی تیاری قربانیوں سے کی، اور قربانیاں ایسی 39 افراد ابھی مسلمان ہوئے، 40 میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، سیدنا فاروق اعظم نے کلمہ کبھی نہیں پڑھا، 39 مسلمان ہوئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوہ صفا کے دامن میں، صفا کے پہاڑ کے دامن میں ایک گھر تھا دار ارقم، اس میں حضور علیہ السلام تشریف رکھتے، صحابہ کرام لوگوں کو چپکے چپکے دعوت دیتے اور بلا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آتے، آپ کی مجلس اور صحبت میں بیٹھاتے، اور جس کو اللہ پاک ہدایت کی توفیق دیتا وہ آقا کی بارگاہ میں آ کے ایمان قبول کرتا، اور ایمان قبول کر کے وہ اپنے گھر والوں پر بھی ظاہر نہ کرتے۔ اس طرح آہستہ آہستہ ایمان کی دعوت کا سلسلہ پھیل رہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جذبہ آیا، جوش آیا، عرض کیا آقا کب تک ہم چھپ چھپ کے دعوت دین کی پھیلاتے رہیں گے؟ اگر آپ اجازت دیں تو آج میں کعبے کے سینٹ میں کھڑا ہو کر اسلام کی دعوت عام دنیا کو پیش کروں۔ ان کا اصرار تھا، جوش تھا، جذبہ تھا۔ آقا نے کہا کہ جانثار کا مجاہد کا جذبہ ہے، حضور علیہ السلام نے اجازت مرمت فرما دی۔ کعبۃ اللہ کے سین میں گئے، بآواز بلند اسلام کی دعوت پیش کی، کفار مشرکین آ گئے، ایک لشکر بن کر اجتماعی طور پر انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کر اتنا پیٹا لہو لہان کر، زخم خوردہ ہو کر لہو لہان ہو کر گر پڑے، حتیٰ کہ سانس تک بھی منقطع ہو، اور جسم میں کوئی حرکت بھی نہ رہی، کوئی سکت نہ رہی، خون میں نہا گئے۔ برادری کے لوگ، قبیلے کے لوگ دوڑ کے آئے، سب نے سمجھا کہ شاید وفات پا گئی۔ اس طرح اپنے طور پہ وہ زخم خوردہ جسم اٹھا کے گھر لے گئے، دیکھا اور خیال کیا کہ دیکھ رہے ہیں اگر تو وفات پا گئے ہیں تو پھر جنہوں نے مارا ان سے خون کا بدلہ لے۔ سارا دن دیکھتے رہے کہ پتہ چل جائے کہ زندہ ہیں یا کیا۔ شام ہوئی، سارا دن خون میں لت پت پڑے رہے۔ شام ہوئی، ہلکی سی آنکھیں کھولی، والدہ پریشان حال پاس کھڑی تھی، ہلکی آنکھیں کھولی اور لب مبارک ہلے۔ والدہ نے کان لگائے لبوں کے ساتھ کہ میرے جوان پیارے بیٹے کے لب ہلے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ شاید پانی مانگتا ہوگا، پیاس کا مارا، دوائی مانگتا ہوگا، کان لگائے۔ جب کان لبوں کے قریب لگائے تو آپ پوچھ رہے تھے بتاؤ میرے محمد کا کیا حال ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا کیا حال ہے، مجھے کچھ حضور علیہ السلام کی خبر دو، وہ کیسے؟ ان کو خیال گزرا کہ جو جماعت مجھ پر حملہ آور ہوئی ہے کہیں وہ دار ارقم میں ہی نہ چلی گئی اور وہاں آقا کے اوپر بھی حملہ نہ کر بیعت ارقم پر۔
انہوں نے کہا والدہ نے کہ میں تو جانتی نہیں ہوں آپ کے صاحب کون ہیں. ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا والدہ نے، اور والدہ سے بھی چھپا رکھا تھا، تو مجھے تو نہیں معلوم. بار بار پوچھا بتاؤ بیٹے میں پانی دوں؟ فرمایا نہیں، خدا کی قسم نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں اپنی آنکھوں سے حضور کی خیریت نہ دیکھوں. آقا کی خبر کچھ معلوم نہیں. اس کے بعد جب بار بار اصرار کیا تو پوچھا بتائیں بیٹے میں کہاں سے خبر لاؤں تمہیں بتاؤں. بتایا کہ ام جمیل کے پاس چلی جائیں، اور وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی. سیدنا فاروق اعظم کی ہمشیرہ تھی، وہ ایمان لا چکی تھی، اور سیدنا فاروق اعظم ابھی ایمان نہیں لائے تھے. ان سے بھی چھپ کر وہ قرآن پڑھتی تھی. ان سے جا کے پوچھا انہیں حضور علیہ السلام کی خیریت کی خبر ہو. والدہ ان کے پاس گئیں، جا کے پوچھا. انہیں معلوم تھا کہ چونکہ یہ مسلمان نہیں، وہ ان سے بھی چھپا گئیں. کہا معلوم نہیں آپ کے بیٹے ابو بکر کے صاحب کون ہیں؟ کن کی پوچھتے ہیں؟ انہوں نے آ کے بتایا کہ بیٹے وہ بھی کہتی ہے مجھے خبر نہیں. آپ نے فرمایا آپ انہیں میرے پاس لے. ان کو پاس ساتھ لے گئیں. جب قریب آئیں تو پوچھا کہ حضور کی کیا خبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ پاس کھڑی ہے. فرمایا نہیں بتا دیں ان کے سامنے ہی بتا دیں. بتایا کہ واللہ ہوا بخیر، خدا کی قسم وہ خیریت سے ہیں، وہ سالم ہیں، سلامتی سے ہیں. اس وقت آپ کی جان میں جان آئی. یک لخت تڑپا، جسم تڑپا اور لرزے کے ساتھ اٹھے، کوشش کی. فرمایا مجھے سہارا دو اور اٹھا کے لے چلو، میں اپنی آنکھوں سے آقا کو دیکھ کر. والدہ نے کہا، سب گھر والوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی جان کی فکر میں ہیں اور آپ کو اس حال میں بھی کسی اور کی فکر پڑی ہے. اٹھا کے لے گئے. خون میں لت پت آقا کی بارگاہ میں اس گھر میں گئے. حضور السلام نے خون میں لت پت جسم آپ کا، لڑکھڑاتا ہوا جسم دوسروں کی کندھوں پر سہارا لیا ہوا. جب دیکھا آپ استقبال میں اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کی چشمان مقدس سے آنسو جاری اور رکت تاری اور بڑھ کے آپ کو بوسہ دیا. حضور السلام تو بوسہ دیا تو حضور السلام نے دعائیں فرمائی. ابو بکر اللہ تمہیں سلامت رکھے. عرض کیا آقا اس وقت میں ایک دعا چاہتا ہوں، یہ میری والدہ ساتھ آئی ہیں، آقا میری والدہ کو دوزخ سے بچا لیں. حضور نے توجہ فرمائی. والدہ نے وہی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. تو صرف ایک واقعہ آپ کو سنایا، صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے اسلام کی دعوت کتنی مشکلات سے پھیلی. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام نے اس دین کی دعوت کو بپا کیا. ہمیں تو پھیلی پھیلائی مل گئی دعوت، اور مسلمان ماں باپ کے گھروں میں پیدا ہو گئے. اسلام پیدائشی نعمت کے طور پہ مل گیا. ہمیں تو قدر ہی نہیں اس کی کہ یہ نعمت کیا ہے. جنہوں نے محنتیں کی ان کا حال دیکھو کہ ان کے اوپر کیا کیا کیا. اس طرح دعوت کا وہ ابتدائی دور مکمل کر کے حضور علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دعوت کو ایک نظام کے طور پہ بپا کرنے کا وقت ہے. ہجرت کر مدینہ پاک ہجرت کی، وہاں اسلامی ریاست قائم فرمائی، مسلمانوں کا ایک منظم معاشرہ قائم فرمایا، ان کو ایک مؤثر سیاسی اور انتظامی نظام عطا کیا، اقتصادی نظام دیا. ایک مضبوط ریاست کی بنیاد رکھ کر پھر حضور علیہ السلام نے اندرونی سطح پر اسلامی ریاست کے استحکام کے اہتمام کیے، اور ریاست کے اندر اور ریاست کے باہر قریبی سرحدی علاقوں پر اور دور دراز کے ملکوں پر اسلام کی دعوت پہنچانے اور پھیلانے کے عالمی فریضے کا آغاز کیا. ہجرت مدینہ کے بعد ابتدائی سالوں میں دین کی دعوت کو، اسلام کی دعوت کو عالمی سطح تک، شرق سے غرب تک پھیلانے کا آغاز کیا. حضور علیہ السلام نے وفود تشکیل دی. کیا؟ صحابہ کرام کے وفد تشکیل دی، اور ان وفدوں کے ذریعے ارد گرد کے قبائل تک، غیر مسلم قبائل تک اور دور دور کی ریاستوں تک اور سلطنتوں تک اسلام کی دعوت پہنچائی. صحابہ کرام تجارت کے سفروں پر جاتے تھے تو تاجر حضور علیہ السلام کے
نمائندے بن گئے اور اسلام کے دائی بن گئے. تاجر اسلام کے دائی بن گئے. اسلام کی دعوت لے کر اپنے سامان تجارت لے کے جایا کرتے تھے. جب آقا سے سودا ایمان کا مل گیا تو ساتھ ایمان کا سودا بھی لے کے جانے لگے. تو تاجر اسلام کے دائی بن گئے اور شرق سے غرب تک اسلام کی دعوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بہت کی شکل میں پھیلانا شروع کر دیا. تو آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی زندگی میں، اپنی ظاہری حیات میں افریقہ سے بھی وفد مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور سرزمین ہند سے بھی وفد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. اور آپ نے صحابہ کرام کے وفد خود سندھ کا، یہ جو موجودہ ہمارا پاکستان کے اندر سندھ کا صوبہ، سندھ میں بھی آپ نے وفد روانہ فرمایا اور قریب و بعید دور دور بلاد اور ممالک تک اسلامی وفد روانہ فرمایا. چونکہ میں نے جو بات بتائی، آپ دائی بنے تھے، دائی بن کے تشریف لائے، اور دائی صرف عالم عرب کے لیے نہیں تھے بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے دائی تھے. لہذا آپ نے یہ ذمہ داری پوری دنیا انسانیت تک، پوری دنیا تک دین کی دعوت پھیلانے کی ذمہ داری نبھائی. اب تک تمام دورے تبلیغی، تربیتی، تنظیمی، دعوتی پاکستان کی سرزمین سے مغرب کی سمت، امریکہ اور کینیڈا تک، یورپ، امریکہ، کینیڈا تک دورے ہوئے تھے. مشرق اور جنوب کی طرف دورے کیے تو افریقہ کے بر اعظم تک گیا، پھر جنوب کی طرف سنگاپور اور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور فیجی کے ریاستوں اور جزیروں کی طرف گیا تھا. اسلام کی دعوت کہاں کہاں پہنچی اور کس کس طرح پہنچی تو عالم مغرب میں تو اس کے نقشے دیکھتے رہے. مشرق میں اسلام کی دعوت کب پہنچی، کس طرح پہنچی، کتابوں کے ذریعے علم تھا مگر آنکھوں سے اب دیکھنے کا موقع. اس موجودہ دورے میں نے پہلی گفتگو جو کی تمہید کی، اس لیے کی کہ حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں ہی عالمی سطح پر دین کی دعوت کے پھیلاؤ کا کام شروع ہو گیا تھا، آپ کے اپنے عہد مبارک. مگر جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، چائنا میں منہاج القرآن کی کوئی تنظیم نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کی کوئی تنظیم اور جماعت ہے، چونکہ وہ کمیونسٹ ملک ہے اور نہ وہ اسلام کی تبلیغ کی وہاں اجازت ہے اور نہ کسی قسم کی اسلام کے لیے جماعت سازی اور تنظیم سازی کی اجازت ہے باہر کی کسی تنظیم. لوکلی بھی جو تنظیمیں موجود ہیں انہیں بھی اسلام کا کوئی دعوتی اور تبلیغی اور تعلیمی کام کرنے کی کوئی کھلی اجازت نہیں، بڑے محدود پیمانے پر مخصوص معاملات کی حد تک ان کو اجازت دے رکھی. تو چائنا کا دورہ میرا تنظیمی دورہ نہیں تھا، یہ مطالعاتی دورہ تھا. میں چاہتا تھا کہ چائنا میں مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لوں، کیونکہ اسلام چائنا میں پہلی صدی میں ہی پہنچ گیا. کب؟ پہلی صدی ہجری میں ہی پہنچ گیا، اسلام کی پہلی صدی میں پہنچ گیا. میں اس کی تفصیل آگے بتاؤں گا کب. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ایک وفد بھیجا اور ایک مبلغ اور ایک داعی اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. چائنا میں کینٹن کے علاقے میں 28 اگست 651 عیسوی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حضور السلام کے وصال مبارک کے 13 سال بعد آپ کا دور شروع ہو جاتا ہے. 2.5 سال سیدنا صدیق اکبر کے اور 10 سال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. ساڑھے حضور علیہ السلام کے وصال کے ٹھیک 12.5 سال بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت اور آپ نے اپنے دور خلافت میں حضور علیہ السلام کے وصال سے ٹھیک 17 سال بعد، وصال سے 17 سال بعد یعنی سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت کو شروع ہوئے ابھی 4تھا سال تھا. سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت کو شروع ہوئے 4تھا سال تھا جب آپ نے دعوت اسلام کے لیے نمائندہ وفد چائنا روانہ کیا. اور 28 اگست کو
651 ईस्वी और 28 अगस्त को वो आकर चाइना में पहुंचा। मैं अर्ज ये कर रहा था कि ठीक 13-1400 साल गुजर गए चाइना में इस्लाम को पहुंचे। चाइना के हालात से हम बाखबर हैं। मैं मुख्तलिफ जिहतों से वहाँ मुसलमानों के अहवाल का और इस्लाम की सूरत हाल का जायजा लेना चाहता हूँ। दौरा इसलिए रखा था चाइना। अब बात आज के खिताब में मेरी बात का ज्यादा मरकज़ महवर चाइना रहेगा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का काम शुरू फरमाया अपनी हयात मुबारका में, उस दौर में आपको मालूम है आपकी एक हदीस मुबारक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, आपने फरमाया उतलबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, उम्मत को हुक्म दिया कि इल्म हासिल करो, खा तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चीन भी क्यों ना जाना पड़े। खा इल्म तुम्हें चीन से मिले मगर हुसूल इल्म के लिए तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो इतने दूर दराज का भी सफर करो। इससे 2-3 चीजें मालूम होती इस हदीस मुबारक से। एक तो कि उम्मत पर तलब इल्म की अहमियत किस हद तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उजागर फरमाई। अगर इल्म के हुसूल के लिए अरब की सरजमीन से चल के चीन की सरजमीन तक उस वक्त दुनिया के जो खित्ते और इलाके मालूम थे और मारूफ थे, उन मालूम और मारूफ खित्तों में इंतहाई दूर जो मुल्क था, जो खित्ता था, उसका जिक्र फरमाया इस्तिआरतन, और फरमाया कि अगर चीन तक की बईद मसाफत भी तय करनी पड़े मगर इल्म हासिल करने के लिए मेरी उम्मत वहां भी जाए। मतलब ये था कि उम्मत की बका, उम्मत की तरक्की और उम्मत की इज्जत इल्म के बगैर, और हम इल्म को छोड़ गए, हम इल्म को तलब इल्म की मेहनत को तर्क कर गए उम्मत। दूसरी बात इस हदीस पाक से मालूम होती है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाहिरन भी, मैं बातिनन तो बात नहीं कर रहा, बातिनन तो अल्लाह पाक ने ये रूए जमीन और चीन का इल्म क्या, फर्श से आज तक सारी कायनात का इल्म अता फरमाया, और जाहिरन जुगराफियाई मालूमात के एतबार से चाइना हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म में था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चीन से वाकिफ थे। ज़ाहिरी जुगराफियाई मालूमात जो हैं और सकाफती मालूमात के लिहाज से चाइना से बाखबर थे। लोगों के तिजारती काफिले भी शर्क से गरब तक आया जाया करते थे। मगरब से जो शाम के काफिले चलते थे, मक्का इंटरनेशनल ट्रेड रूट में आता था, बैन अल-अक़वामी तिजारती रूट में आता था मक्का मौसमा, और अरब के काफिले यहां से गुजरते हुए मशरिक़ के बईद में जाते थे, हिंदुस्तान भी जाते थे और मालदीव तक के इलाकों में भी जाते थे और चाइना की तरफ भी जाते थे। ये पूरे मशरकी जो खित्ते हैं, मगरिब से मशरिक तक एक जो ट्रेड रूट था, तिजारती सफर, उस पे अरब कबाइल भी और अरब तिजार भी जाया करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इल्म में चाइना था। अब मैंने दूसरी बात तो अर्ज की कि फिर चाइना से तिजारती राबता तो मालूम होता है कि अरब के उस दौर में भी मौजूद, दौर जाहिलियत में भी था, लेकिन दावती और तबलीगी राबता चाइना के साथ, दावती और तबलीगी राबता मुसलमानों का और सहाबा कराम का बाकायदा सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के हदीस, शियान जो इलाका है उस वक्त उसका हुक्मरान था इम्बरातूर, और उसके पास सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना नुमाइंदा भेजा दावत इस्लाम के लिए, जो 28 अगस्त 651 ईस्वी में उसके पास पहुंचा, और वो चीन की तारीख में दावत इस्लाम लेकर सैयदना उस्मान गनी, चूंकि वो खलीफतुल मुस्लिमीन थे और उस वक्त वो दुनिया की अजीम रियासत और अजीम सल्तनत थी, ऐसी अजीम सल्तनत जो मुस्तकबिल करीब में रूम और ईरान को भी शिकस्त देकर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर आलमी ताकत बनी, जो थोड़े ही अरसे के बाद रूम और ईरान की आलमी ताकतों को शिकस्त देकर
سول سپریم پاور آف دی ورلڈ، آج جو حیثیت امریکہ کی ہے دنیا میں، پہلی ہی صدی کے اندر مشرق سے مغرب تک پورے اقوام عالم میں اسلامی سلطنت کی پوزیشن اس طرح کی۔ لہذا چائنا کی تاریخ میں یہ درج ہے کہ وہ دنیا کی ایک عظیم سلطنت کے سربراہ تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمائندے تھے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اسلام کا پیغام اور دعوت لے کر ان کا نمائندہ جس تاریخ کو اس بادشاہ کے پاس چائنا میں پہنچا ہے، اس کی تاریخ کے ریکارڈ میں وہ تاریخ تک ہے۔ چنانچہ چینی لوگ متفق ہیں اس بات پر کہ چین کے اندر اسلام 651 عیسوی میں داخل ہوا، 27 سن ہجری میں داخل ہوا۔ چینی مورخ اس بات پر متفق ہے۔ یہ دعوتی اور تبلیغی رابطہ ہوا مسلمانوں کا چین کے ساتھ۔ اس کے بعد فوجی رابطے ہوئے، چنانچہ اس کے ساتھ ہی اب دعوتی اور تبلیغی رابطہ ہو گیا تو اس پوری صدی میں اب جتنے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، اور ان میں جو تاجر تھے جو مغرب سے مشرق کے روٹ پر مشرق کی طرف جو تجارت کی غرض سے سفر کیا کرتے تھے، وہ ساتھ ہی میں نے بتایا کہ مبلغ بن گئے، اور وہ اپنے تجارتی سفر کے ساتھ اسلام کی دعوت اور اسلام کی پیغام لے کے نکل پڑے۔ چنانچہ پہلی صدی میں تسلسل کے ساتھ مسلمان صحابہ کرام اور تابعین پھر تبع تابعین وہ تسلسل کے ساتھ اس روٹ پر اسلام کی دعوت لے کے آتے رہے۔ یہ تیسرا رابطہ۔ پھر اسی پہلی صدی کے اندر، اسلام کی پہلی صدی، باقی مغرب سے لے کے مشرق تک اسلامی سلطنت اور اسلامی خلافت کا فوجی رابطہ ہوا۔ جب اسلام کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، کیا فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس سلسلے میں جو بات قابل توجہ ہے کہ سن 41 ہجری، یہ کون سا سن؟ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ 40 ہجری میں سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عراق اور ایران اور روم عراق ایران کی فتوحات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور آخری جو خطے رہ گئے ان کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ بلوچستان تک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اسلامی افواج پہنچے۔ ایران کی فتوحات کرنے کے بعد پاکستان کا جو بلوچستان ہے، اس کی جو بلوچستان اور ایران کی جو سرحد بنتی ہے، اس بلوچستان کی سرحد تک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی افواج اور عہد خلافت راشدہ میں پہنچے۔ 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکر فتوحات کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ ایران کی فتوحات مزید مکمل کرتے ہوئے ان کے زمانے میں اس لشکر نے سجستان کے علاقے کو فتح کیا، زابلستان کے علاقے کو فتح کیا، اور کابل کو فتح کیا۔ افغانستان کابل کا کیپٹل بھی فتح کرتے ہوئے آگے پہنچا، اور ساسان کے پورے علاقے سارے فتح کیے، قبرستان کے علاقے فتح کیے، فارس کے علاقے مکمل ہوئے ان کی فتوحات، کرمان کے علاقے کی فتوحات مکمل ہوئی۔ میں ایک تاریخ کا ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں۔ سجستان کے علاقے فتح ہوئے، کوہستان کے علاقے کی فتوحات مکمل ہوئی، خراسان کے علاقوں کی فتوحات مکمل ہوئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی تمام فتوحات کے بعد مسلمان لشکر ترکستان کے علاقے میں داخل ہوئے، اور ترکستان کا علاقہ ایران کی سرحدیں ختم ہو جاتی اور وسطی ایشیا کا علاقہ شروع ہو جاتا۔ کیا یہ جو رشیا کی سلطنتیں تھیں، رشیا کی جو سٹیٹس تھیں، اور اس میں وسطی ایشیا کی ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں، تو ترکستان کے یہ علاقے یہاں تک اس دور خلافت میں اسلامی افواج پہنچے، اور اس سے اوپر پھر چائنا کی سرحدیں، اس سے اوپر
چائنا کی سرحدیں شروع ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح فتوحات کا جاری رہا، پوری صدی جاری رہا۔ اور اب میں بطور خاص جس وقت کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں وہ دور ہے عبد الملک بن مروان کا اور اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک۔ خلافت بنو امیہ کے زمانے میں عبد الملک بن مروان اور اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے زمانے میں، جب حجاج بن یوسف والی تھا، عراق اور مشرق وغیرہ کے لیے گورنر، اس زمانے میں بیک وقت 3 مسلمان کمانڈر روانہ ہوئے اسلام کے الگ الگ لشکر اور آرمیز لے کر۔ محمد بن قاسم، ان کو ہند کی طرف بھیجا گیا، ہندوستان کی طرف۔ طارق بن زیاد کو مغرب کی طرف، ویسٹ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے والی۔ اور قتیبہ بن مسلم الباہلی، قتیبہ بن مسلم، ان کو ایسٹ، یہ جو ہندوستان کا خطہ، اسے آگے کراس کر کے ایسٹ کی طرف، جس میں ترکستان، مابران نہر، رشیا کی ریاستیں اور چائنا آتا، اس طرف قتیبہ بن مسلم کی قیادت میں اسلامی لشکر روانہ کیا گیا۔ کہ بیک وقت ایک ہی سلطنت، آج دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت، امریکہ، جب برطانیہ عظما تھا اور شرق سے غرب تک دنیا کی سلطنتوں پر اس کی حکمرانی تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ برطانوی نو آبادیات میں سورج غروب نہیں ہوتا، اس برطانیہ نے، یہ رشیا جب بہت بڑی طاقت تھی، دنیا کی کوئی بھی بڑی طاقت بیک وقت ایک وقت میں مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا کی مختلف سمتوں میں مختلف محاذوں پر اپنی افواج بھیج کر جنگ لڑنے کے قابل کبھی نہیں۔ کسی سلطنت اور کسی طاقت اور کسی فوج کی قوت نہیں ہوئی کہ بیک وقت مشرق سے مغرب تک مختلف محاذ کھول دیے، ناممکنات۔ آج کا نوجوان اور آج کا مسلمان اسلام کے عظیم اور شاندار ماضی سے باخبر نہیں ہے، بے خبر ہے، اپنی عظیم تاریخ سے بے خبر ہے، اپنی ثقافت اور اسلامی عظمت کی عظیم تاریخ سے، ماضی سے بے خبر ہے۔ اور وہ قوم جو اپنے عظیم ماضی سے بے خبر ہوتی ہے، وہ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے قابل کبھی نہیں بن سکتی۔ ٹھیک ہے، ماضی میں کھو نہیں جانا چاہیے، مستقبل بنانے کی فکر ہونی چاہیے، مستقبل سنوارنے کی فکر ہونی چاہیے۔ جن قوموں کی نگاہ بیک وقت اپنے حال کو سنوارنے اور مستقبل کے بنانے پر نہیں ہوتی، وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ مگر وہ قومیں جو اپنے ماضی سے رشتہ منقطع کر لیتی ہیں اور اپنے ماضی سے بے خبر ہو جاتی ہیں اور اپنے ماضی کی تاریخ سے روشنی، ہدایت اور رہنمائی نہیں لیتی، وہ نہ اپنا حال سنوارنے کے قابل ہوتی، نہ اپنا مستقبل بنانے کے قابل۔ آج کی مسلم نوجوان کو جہاں اپنے مستقبل سے مایوس کر دیا گیا ہے، آج کا مسلم نوجوان، آج امت مسلمہ اپنے حال کے بارے میں دگرگوں ہے۔ حالت سن لیجئے، اپنے حال کے بارے میں دگرگوں ہے، مستقبل کے بارے میں مایوس ہے اور ماضی کے بارے میں بے خبر ہے۔ آج امت کو ماضی کی خبر نہیں، حال کا یقین نہیں اور مستقبل کے بارے میں امید ہی ختم، اور اس نے اپنے آپ کو اغیار کے اور دشمنوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، اور دشمن جس سمت کی ہوا چلا رہا، آج عالم اسلام اور امت مسلمہ اسی ہوا کے رخ پر چل رہا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے 1300 سال قبل اسلامی سلطنت جب عہد خلافت راشدہ کے بعد صحابہ کرام اور تابعین کے دور سے گزری، اندرونی فتنے بھی ہوئے، اندرونی خارجیوں کا فتنہ بھی اٹھا ہے، یزید کا فتنہ بھی اٹھا ہے، اس سے پہلے منکرین زکوٰۃ کے فتنے بھی اٹھے، جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنے بھی اٹھے، ریاست کو اندرونی طور پر غیر مستحکم کرنے کے فتنے اٹھے، روم کے محاذ پر جنگیں ہوئی ہیں،
ایران کے محاذ پر جنگیں ہوئی ہیں، ہر لحاظ سے اندرونی اسلام کے استحکام کو ختم کرنے کے لیے ایک یزید اور کربلا کا بہت بڑا فتنہ بپا ہوا، یزید اہل بیت کے خلاف۔ ساری باتوں کے باوجود اسلام کی قوت اور اسلامی سلطنت کی ہیبت اور اقتدار اور جاہ و حشمت اور طاقت کا یہ عالم تھا کہ یہ سارے فتنے پے در پے اٹھے، دبے، ختم ہو گئے، مگر اسلامی سلطنت کی مجموعی قوت کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ تو عبد الملک بن مروان اور ولید بن عبد الملک کا زمانہ ہے۔ بیک وقت محمد بن قاسم کو ہند اور سندھ کی طرف روانہ کیا جا رہا، طارق بن زیاد کو مدینہ طیبہ سے بلاد مغرب کی طرف، یورپ کی طرف روانہ کیا جا رہا، اور قتیبہ بن مسلم کو سینٹرل ایشیا اور فار ایسٹ کی طرف روانہ کیا جا رہا۔ ریاست کا کیپٹل مدینہ سے منتقل ہو کے دمشق ہو چکا ہے، یعنی وسطی عرب جو ہے جس کو مشرق وسطیٰ کہتے ہیں وہ کیپٹل ہے۔ اس عرب کی سرزمین سے بیٹھ کر اسلامی سلطنت شرق سے غرب تک مختلف محاذوں پر کنٹرول حاصل کر۔ طارق بن زیاد یورپ کی فتوحات مکمل کرتے کرتے اسپین کو فتح کر گئے، اندلس کو فتح کر گئے۔ اسپین اور اندلس کی فتوحات کو مکمل کرنے کے بعد وہ فرانس میں داخل ہو گئے۔ فرانس میں خلیج بسکے تک فرانس کے علاقوں کو فتح کر گئے۔ آدھا یورپ فتح ہو چکا ہے، آدھا یورپ فتح ہو چکا ہے، نصف فرانس فتح ہو چکا ہے، آدھا فرانس کے وسط میں داخل ہو گیا۔ اور فرانس فتح ہونے کے بعد اب برطانیہ پہنچنے میں صرف سمندر درمیان میں رہ گیا۔ طارق بن زیاد اور اس کے بعد کے باقی جو اسلامی لشکر ہیں ان کی جو پیش قدمی فرانس کی خلیج بسکے پہ آ کر روک دی گئی، وہاں کی پیش قدمی رکی۔ آدھا یورپ فتح کرنے کے بعد اسلامی لشکر اس کے بعد واپس گئے، اور پھر اسپین اور اندلس میں اسلامی دور کا آغاز ہوا۔ اسلامی دور کا آغاز ہوا۔ مورخین مغرب کے عیسائی اور انگریز مورخین لکھتے ہیں اگر اسلامی لشکر کی پیش قدمی فرانس میں خلیج بسکے پر روک نہ دی جاتی، وہاں تک پہنچتے پہنچتے اتنا دور جا چکے تھے کہ تازہ کمک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اب کہاں دمشق اور کہاں عرب اور کہاں وہ آدھے وسطی فرانس تک لشکر پہنچ چکا، آدھا یورپ فتح کرنے کے بعد اب تازہ کمک پہنچنا مشکل تھی، آگے پیش قدمی کی رکاوٹ پڑ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ فرانس کو فتح کر جاتے تو پورا یورپ مسلمان ہو جاتا، پورا یورپ مسلمان۔ پھر فرانس کے ذریعے جو آدھا یورپ بچ گیا اسے رفتہ رفتہ پھر بقیہ فتح شدہ یورپ کو دوبارہ حاصل کرنے کے مواقع۔ طارق بن زیاد کی قیادت میں اسلام کا لشکر فتوحات کرتا کرتا آدھا یورپ فتح کر کے فرانس پر جا کے رکا۔ محمد بن قاسم کی زیر قیادت اسلامی لشکر ہندوستان میں داخل ہوا اور کراچی، حیدرآباد، سندھ کا علاقہ فتح کر کے یہاں اسلامی سلطنت قائم کر دی۔ سندھ میں پہلی اسلامی سلطنت محمد بن قاسم نے قائم کر دی۔ اسلام محمد بن قاسم لے کر نہیں آئے، سندھ میں اسلام محمد بن قاسم لے کر، اسلام حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں صحابہ کرام خود لے کر آئے تھے۔ ایک روز مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، 5 افراد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ کتنے؟ انہوں نے آ کے ایک عجیب سا لباس پہنا ہوا تھا، صحابہ کرام حیران ہو گئے، انہوں نے کبھی ان کا یہ لباس اور زبان، نہ لباس دیکھا تھا نہ زبان سنی تھی، پہلی بار اجنبی تھی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، قدم بوسی کی، آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ تم سندھ سے آئے ہو؟ فرمایا سندھ سے آئے ہو؟ عرض کیا جی ہو۔ کس نے بتا دیا حضور علیہ السلام کو سندھ کا یہ لباس ہے اور سندھ کی یہ زبان ہے؟ کبھی تشریف لائے تھے یہاں؟ تو ساری کائنات کے رسول تھے، ظاہراً تشریف لائیں یا نہ لائیں وہ ہر جگہ ہے، اور ہر جگہ کی زبان، ہر جگہ کی ثقافت، ہر جگہ کی زبان رنگ نسل سے آگاہ ہے، زبان بھی معلوم۔ قرآن نے کہا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے جس بھی رسول کو بھیجا ہے اپنی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ایک قوم نہیں تھی، پوری کی پوری دنیا انسانیت آقا کی قوم تھی۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
لہذا سندھی زبان کا جاننا کوئی ناممکن چیز نہ تھی. آقا رسول تھے پوری انسانیت کے. تو انہوں نے عرض کیا حضور ہمارے لیے اسلام کی دعوت تبلیغ اور تربیت کی خاطر کچھ صحابہ کرام کو بھیجیں. تو حضور علیہ السلام نے چند صحابہ اس وفد کے ہمراہ سندھ بھیجے. انہوں نے آ کے یہاں سندھ میں اسلام کی تبلیغ کی. 2 ان میں سے واپس چلے گئے، ایک کا وصال یہیں ہو گیا، ان کا مزار بھی سندھ میں. پھر اس کے بعد تابعین تو کثیر تعداد میں آئے، تابعین کثیر تعداد میں آئے. تو محمد بن قاسم یہاں تک پہنچے، اور قتیبہ بن مسلم وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، ان کا نام قتیبہ بن مسلم، وہ فتوحات کرتے کرتے آگے پہنچے. اور ان کی فتوحات کا سلسلہ سن لیں. قتیبہ بن مسلم نے جو فتوحات کی ہیں وہ پہلے مرحلے میں 86 ہجری میں، سن 86 ہجری میں پورا تخارستان فتح کر کے آگے بڑھ گئے. دوسرے مرحلے میں سن 87 ہجری میں وہ بخارا فتح کر چکے، سینٹرل ایشیا میں داخل. ایران پہلے فتح ہو چکا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا بات. ایران کے بعد وہ ترکستان کی سرحدوں پر آ چکے ہیں، وہ علاقے پہلے فتح ہو چکے ہیں. اور 87 ہجری میں بخارا فتح ہو گیا، جہاں کے امام بخاری. آج بخارا آپ کی سینٹرل ایشیا کی، وسطی ایشیا کی ریاستوں کا. وہ قتیبہ بن مسلم نے سن 87 ہجری میں فتح کی، اور فتح کر کے آگے پہنچے. سن 90 تک یہ ساری فتوحات مکمل کی، اور 91 میں یہ ساری فتوحات کر کے سجستان فتح کیا. خوارزم وغیرہ کے علاقے تمام جو رہ گئے تھے فتح کر کے 91 میں سمرقند فتح کر سینٹرل ایشیا کے دل سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور سمرقند کا علاقہ فتح کر کے، سجستان کے علاقے مکمل کر کے سمرقند فتح کر کے کیپٹل بنایا اسلام کا، اور اس کو اسلام کی سلطنت میں شامل کر لیا. اور 94 ہجری میں وہ نہر سیہون اور ماورا النہر، اس نہر کے ماورا کا پورا علاقہ وہ سارا فتح کرتے ہوئے فرغانہ سے کر کے سن 96 ہجری میں آپ چائنا میں داخل ہو گئے. قتیبہ بن مسلم کی قیادت میں اسلامی لشکر 96 ہجری، حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کو 86 برس گزرے. کتنے؟ جب قتیبہ بن مسلم کی اس مجاہد کی زیر قیادت اسلام کا لشکر چائنا میں داخل ہو گیا، سینٹرل ایشیا کی ساری ریاستوں کو فتح کرنے کے بعد. اور سنکیانگ کا علاقہ فتح کر کے اور کاشغر کا علاقہ فتح کر کے، جو سینٹرل ایشیا کا علاقہ اور شرقی ایشیا کا، ان فتوحات کے بعد اس کو اسلامی سلطنت میں داخل کر کے یہاں اسلام کا کیپٹل بنایا. اس علاقے کا کاشغر اور سنکیانگ کے علاقے کو فتح کر کے چائنا میں داخل ہو. ترکستان فتح ہو چکا ہے، وسطی ایشیا کے علاقے فتح ہو چکے ہیں، اور چائنا کی سرحدی علاقے فتح ہو کے اس میں داخل ہو. آپ اندازہ کر لیں کہ پہلی صدی ابھی مکمل نہیں ہوئی. یہ ساری فتوحات، محمد بن قاسم کی فتوحات 93 ہجری تک مکمل ہو گئی. قتیبہ بن مسلم کی فتوحات 96 تک مکمل ہو گئیں. طارق بن زیاد کی فتوحات بھی 92 93 94 میں مکمل ہو گئی. پہلی صدی مکمل نہیں ہوئی. فرانس سے لے کر چائنا تک، فرانس سے لے کر چائنا تک، یہ پوری دنیا کے 3 بر اعظموں میں اسلام کی سلطنت قائم. 3 بر اعظموں اسلام کی سلطنت قائم، کیونکہ ادھر افریقہ کی طرف بھی جا چکے ہیں. تو آدھا افریقہ فتح ہو چکا ہے، آدھا افریقہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن چکا ہے، آدھا یورپ اسلامی سلطنت کا حصہ بن چکا ہے، اور آدھا ایشیا اسلامی سلطنت کا حصہ بن چکا ہے. اور 2 سمندر ابتدا سے انتہا تک اور 3 بر اعظم، یہ علاقے تھے اس وقت کے جو مہذب علاقے اور جہاں سلطنتیں اور حکومتیں تھیں. باقی تو زمینیں ہی پڑی تھی. تو اس طرح 3 بر اعظم اور 2 سمندر اسلام کی سلطنت میں پہلی صدی مکمل ہونے سے پہلے داخل ہوئے. آپ اندازہ کر لیں اس دور میں چائنا میں اسلام پہنچا. دعوت اور تبلیغ کے اعتبار سے تو میں نے عرض کر دیا کہ خلافت راشدہ کے دور میں پہنچ گیا تھا. پھر فتوحات جب ہو گئیں
تو ان علاقوں میں اسلام کے کیپٹل قائم ہو گئے، اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اور اسلامی ریاست قائم ہونے کے نتیجے میں کثرت کے ساتھ قبائل کے قبائل قبول اسلام کر کے اسلام میں داخل، اور جب قبائل اسلام میں داخل ہوئے اور پورے علاقے مشرف با اسلام ہوئے، ساتھ ہی مسجدوں کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چائنا اتنی مساجد چائنا میں تعمیر ہوئی، اور پھر وہ مسلمان جو ہوئے، آج 29 کے قریب چائنا کے صوبے، 4-5 صوبے تو ایسے ہیں چائنا میں، کتنے؟ 4-5 صوبے جو سارے کے سارے مسلمان آباد، 99% وہاں کی آبادی مسلمان آباد، کتنے؟ 99%۔ پاکستان کی آبادی مسلمانوں کی 97-98 کے لگ بھگ ہے پاکستان میں مسلم آبادی پاکستان کی، اور 2-3% غیر مسلم آبادی۔ میں چائنا کی بتا رہا ہوں کہ 4-5 صوبے ایسے ہیں کہ جہاں کی مسلم آبادی 99%، پاکستان سے بھی زیادہ اکثریتی مسلم آبادی کے صوبے، اور اس کے علاوہ بہت سے صوبے اور ایسے ہیں کہ جہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں، اور پھر پورے چائنا میں، سارے کے سارے چائنا میں مسلمان متفرق طور پہ آباد ہیں، یعنی مسلمان چائنا میں 3 شکلوں سے آباد ہیں۔ اس وقت سے وہ نسلاً بعد نسلاً مسلمان چلے آ رہے ہیں، حالات بدل گئے، زمانے بدل گئے، نسلاً مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ مسلم آبادی کے صوبے جہاں پورے کے پورے صوبے مسلمانوں کے، ایک قسم۔ دوسری قسم ایسے صوبوں کی کہ جہاں لاکھوں کی تعداد میں کثرت کے ساتھ مسلمان آباد ہیں، وہاں مسلمانوں کی الگ الگ آبادیاں ہیں، 30-30 ہزار مسلمانوں کا ایک علاقہ، 20-25 ہزار کے مسلمانوں کا ایک علاقہ، 50 ہزار مسلمانوں کا صرف ایک ہی علاقہ، تو وہاں ہزار مسلمانوں کے ایک علاقے۔ اور تیسری صورت یہ ہے غیر مسلم علاقہ، پورا چائنا کا غیر مسلم علاقہ، اس میں مسلمانوں کو سکیٹرڈ کر دیا گیا، متفرق کر دیا گیا، وہاں مسلمان کسی اجتماع کی شکل میں، اکٹھے آبادی کی شکل میں نہیں رہتے، متفرق طور پہ رہتے۔ مساجد جو تعمیر ہونا شروع ہوئی چائنا میں، آج پورے چین کے اندر مسجدوں کی تعداد 25,000 ہے۔ اب یہ پہلے روشن پہلو دیکھتے چلے آئیں، پھر اس کا دوسرا رخ بھی عرض کریں۔ 25,000 مساجد ہیں آج چائنا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب چائنا میں کمیونسٹ انقلاب آیا، مذہب کے خلاف لہر دوڑی، کمیونزم کی تحریکوں کے زیر اثر تمام مساجد مکفل کر دی، مساجد بند کر دی۔ شاید مسلم آبادی والے جو صوبے ہیں ان کی مسجدیں کھلی رہی ہوں، اور وہ بھی کچھ، مگر باقی آپ مسجدیں ساری بند کر دی گئی تھی۔ جب سے تھوڑی سیاسی اصلاحات کا کام شروع ہوا تو حکومت نے اپنے روابط باقی بیرونی دنیا کے ساتھ قائم کرنا شروع کیے۔ پچھلے 10-15-20 سال کے عرصے کے اندر رفتہ رفتہ مسجدوں کو کھولا گیا، اب مسجدیں کھول دی گئی ہیں۔ 25,000 مساجد ہیں چین میں، اور 30,000 امام ہیں، مسجدوں کے امام، جنہیں وہاں کی زبان میں ملا کہتے ہیں۔ ملا پرانی عربی اصطلاح ہے۔ کیا؟ بعض ممالک میں ملا کا لفظ علامہ کے معنی میں استعمال ہے۔ ملا بڑا عزت والا لفظ ہے، بڑے بڑے اکابر ہستیوں کے نام کے ساتھ ملا رہتا ہے، بڑے عظیم مدرس کے لیے، عظیم علامہ کے لیے، فاضل مدرس کے لیے مستعمل چلا آ رہا ہے بہت سارے ممالک میں، تو وہ استعمال کرتے ہیں لفظ ملا۔ ہمارے ہاں ملا اور مولوی کا لفظ بدقسمتی ہماری کہ یہاں یہ الفاظ انتہائی منفی اور تحقیر انگیز مفہوم میں بدل گئے۔ مولوی کے لفظ میں تحقیر پائی جاتی ہے اس معاشرے میں، بدقسمتی اس قوم کے مسلمانوں، اور ملا کا لفظ جو ہے وہ ایک گالی سی بن گیا۔ خالی کسی کو مولوی کہیں تو وہ آدھی گالی لگتا ہے، اور پوری گالی دینا ہو تو ملا کہتے ہیں۔ یعنی میں بتا رہا ہوں کہ ہم اسلامی روایت سے کتنا دور چلے گئے، اسلامی ثقافت سے کتنا دور چلے گئے، اور اسلام کی علمی جو وراثت ہے
اس سے کتنا دور ہو گئے ہیں کہ وہ اصطلاحات جو ہماری اسلامی تہذیب اور علمی روایات اور ثقافت کا حصہ تھے اور عزت اور احترام کے الفاظ تھے، وہ ہمارے ہاں تحقیر اور تذلیل کے لفظ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو 30,000 امام ہیں، چھوٹی بڑی صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر، شہری سطح پر، علاقائی سطح پر، ملا کر ملک کی سطح پر چھوٹی بڑی 300 اسلامی تنظیمات قائم۔ کتنی؟ چھوٹی بڑی 300 اسلامی تنظیمات قائم، اور ان تمام 300 اسلامی تنظیمات کے اوپر ایک سرپرست تنظیم ہے جو 25,000 مساجد کو اور پورے چائنا کی مسلم آبادیوں کو اور ان کے معاملات کو اور جملہ تنظیمات کو ڈیل کرتی ہے، وہ سب کی ہیڈ ہے، اس کا نام ہے اسلامک ایسوسی ایشن آف چائنا۔ اسلامک ایسوسی ایشن آف چائنا، الجمعیت الاسلامیہ الصینیہ اس کا عنوان، الجمعیت الاسلامیہ الصینیہ، اسلامک ایسوسی ایشن آف چائنا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر بیجنگ میں ہے، ہیڈ کوارٹر۔ اب آپ صرف میں ایک مثبت پہلو دکھانا چاہتا ہوں، اس سے چین کے اندر اسلام کے شاندار ماضی کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ میں اس اسلامک ایسوسی ایشن چائنا کے ہیڈ کوارٹر کو دیکھنے کے لیے گیا بیجنگ میں اس ہیڈ کوارٹر کو بھی دیکھوں اور ان کے عہدیداروں اور سربراہوں سے ملاقات کر کے بعض امور پر تبادلہ خیال کروں۔ اور جب میں ان کے ہیڈ کوارٹر کو جا کے دیکھا اور اس عمارت پہ میری نظر پڑی، میں دیر تک تکتا رہ گیا اور صدیوں پیچھے عظیم اسلام کے ماضی میں گم۔ میری نگاہیں صدیوں پیچھے اسلام کے شاندار ماضی کی جھلک کرتی رہی کہ یہ عمارت اتنی عظیم ہے آج، تو یہ کتنے عظیم الشان ماضی کی نشاندہی کر۔ میں صرف اس کی تصویر دکھا رہا ہوں۔ یہ اسلامک ایسوسی ایشن آف چائنا کا جو ہیڈ کوارٹر ہے بیجنگ میں، یہ صرف اس ہیڈ کوارٹر کی عمارت کی تصویر، بالکل جیسے تاج محل آگرہ، ٹھیک ہے، وہ اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے، مگر میں آپ کو یعنی عظمت اور اس کا جو شکوہ ہے اور اس کی شان و شوکت ہے اس عمارت کی آپ ذرا اندازہ کریں۔ وہ اس کی مرکزی تنظیم ہے پورے چائنا کی، اور 9 اسلامی ادارے دینی تعلیم کا کام انجام دے رہے ہیں پورے چین۔ 9 اسلامی ادارے مؤثر ہیں، کچھ غیر مؤثر ہیں، بعض جگہ چند طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو اسلامک ایسوسی ایشن آف چائنا ہے، الجمعیت الاسلامیہ الصینیہ بیجنگ، اس کے اندر جو دارالعلوم ہے المعہد الاسلامیہ، المعہد الاسلامیہ الصینیہ، اس کے اندر جو اسلامک انسٹیٹیوٹ ہے المعہد الاسلامیہ الصینیہ، اس کے اندر کوئی تقریباً 80-90 کے قریب طلبہ 3 کلاسوں میں پڑھتے ہیں۔ 3 سالہ کورس ہے، 80-90 کے قریب طلبہ اس میں پڑھ رہے ہیں، اور کل مسلم آبادی 1,80,00,000 کے قریب، 1 کروڑ ایگزیکٹ فگر جو پچھلے عرصے میں جب سروے ہوا، میں نے اضافہ کر کے بتایا موجودہ صورتحال کا اندازہ، جو پچھلے عرصے میں جب آخری سروے ہوا تھا، آخری اس سروے کی رپورٹ کے مطابق 1,76,00,000 کی آبادی، 1,76,00,000 کی آبادی تھی چین میں مسلمانوں کی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ چائنا کی آبادی بہت بڑھ گئی، اس وقت ارب سے زیادہ آبادی تھی، 1 ارب سے زیادہ، اور ہماری پوری دنیا میں صرف مسلمانوں کی تعداد ارب اور 1.25 ارب کے قریب، پوری دنیا میں کل مسلم تعداد 1 ارب اور 1.25 ارب کے لگ بھگ ہے، اور تنہا ایک ملک چائنا اپنی آبادی میں ارب سے بڑھ چکا۔ کچھ پہلو ہیں جو میں مختلف آپ کو پہنچا رہا ہوں، اس پر سوچنے والی بات ہے۔ صرف ایک چائنا کی آبادی پوری دنیا اسلام کے مسلمانوں کی آبادی کے برابر، صرف چائنا کے ایک ملک کی۔ اور بھارت کا آپ کو علم ہے، بھارت کی آبادی 90 کروڑ سے بڑھ چکی، ارب کو پہنچنے والا، تو شاید اگلے 10 سال کے اندر ممکن ہے بھارت چین سے بھی آبادی کے اعتبار سے بڑھ جائے، چونکہ چین نے فیملی پلاننگ کا لا سختی سے نافذ کر دیا۔ چین میں قانوناً میاں بیوی کو 1 سے زائد بچہ پیدا کرنے کی اب اجازت ہے،
لڑکا ہو جائے یا لڑکی، جو بھی ان کے نصیب میں، دوسرا بچہ پیدا نہیں کر سکتے. یہ بائی لا انفورس کر دیا گیا ہے فیملی پلاننگ کو. اور اگر ایک بچے کے بعد کوئی عورت بچے کی امید سے ہو جائے تو پولیس پکڑ کے لے جا کے زبردستی اس کا اسقاط کر دیتی، ابورشن کر دیتی، سختی سے انفورس کرتے ہیں اپنے لوگ. چینی لوگوں پر یہ لا کئی سالوں سے انفورس ہو گیا تھا، مگر مسلمانوں پر اس لا کی پابندی ابھی نہیں تھی. اس لیے میں نے کہا کہ 1,76,00,000 پچھلے سروے کی رپورٹ تھی، اور اس کے بعد کئی سال تک مسلمان 6 7 8 بچے ایک ایک گھرانے میں پیدا ہوتے رہے. مسلمانوں کی تعداد تیز رفتاری سے بڑھتی رہی. اس لیے میں نے اندازہ کہا کہ 1,80,00,000 کے قریب مسلمانوں کی آبادی. اب یہ قانون انہوں نے مسلمانوں پر بھی لاگو کر دیا. اب یہ قانون مسلمانوں پر بھی لاگو، مسلم ہو یا غیر مسلم. اب والدین میاں بیوی ایک سے زائد بچہ پیدا کرنے کی قانوناً اجازت نہیں. لہذا انہوں نے آبادی کو روک لیا گویا، اور بھارت کے اندر یہ چیز کامیاب نہیں ہو سکی. تو خیال ہے کہ شاید اگلے 10 سال کے اندر بھارت دنیا کا سب سے بڑا ملک بن جائے آبادی کے اعتبار سے. چین کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ساری صورتحال ہے. ان 25,000 مساجد میں سے تقریباً 239 مساجد پورے چین میں بڑی انتہائی اہمیت کی حامل ہیں تاریخی اعتبار سے. 25,000 مساجد میں 239 مساجد تاریخی اعتبار سے انتہائی اہمیت کی حامل. یا تو وہ بہت بڑی عظیم الشان مساجد ہیں جس میں ہزارہا افراد ایک ایک مسجد میں آ سکتے، ہزارہا افراد. جب وہ 900 سال، 1000 سال، 700 600 سال، صدیوں پرانی مساجد ہیں، یا ان کی ثقافتی اعتبار سے بڑی عظیم تاریخ ہے. تو تاریخی اہمیت کی حامل 239 مساجد ہیں. ان مساجد کے نام اور پورے چین کے اندر ان کے مقامات، اس کا ایک الگ نقشہ میں لایا ہوں، آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ 200 مساجد کا ایک نقشہ ہے. یہ پورے چین میں جو بات آپ کو بتانے والی ہے، یعنی صرف ایک صوبہ چھوڑ کر، ایک علاقہ چھوڑ کر، اس میں ایک عظیم الشان مسجد ہے. باقی آپ اب ذرا غور سے دیکھیے، شرق سے غرب اور شمال سے جنوب تک پورے چین کا کوئی خطہ نہیں جو اللہ کے گھر اور مسجد سے خالی. اور جو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ 239 مسجدوں کا نقشہ ہے. کتنا؟ اور مسجدیں چین میں 25,000 ہیں. جو آپ کو چین کی جو زمین یا خطے یا جو علاقے اس نقشے میں مسجدوں سے خالی نظر آئیں گے، وہ حقیقت میں مسجدوں سے خالی. تو یہ تو 239 مسجدوں کا نقشہ لایا ہوں جو مجسر تھا، جو انتہائی تاریخی اہمیت کی حامل مسجدیں ہیں. مسجدوں کی تعداد تو 25,000 ہے. اگر وہ 25,000 پوری مسجدوں کے نشان لگا دیے جائیں تو چائنا کے تمام سرحدوں تک کوئی خطہ مسجدوں سے خالی دکھائی نہیں. اب دیکھیے غور سے، اب یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس سے چین کے اندر اسلام کی شاندار ماضی کی جھلک نظر آتی ہے. انسان گم ہو جاتا ہے، اور کیا گم ہوتا ہے؟ اس صدی میں کھڑا ہوا انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی صدی میں پہنچ جاتا ہے. جب آدمی جھانکتا ہے کھڑا ہو کر کہ اسلام کب آیا اور کس کس نے بنایا. اس چائنا کے اندر سب سے قدیم ترین مسجد، سب سے قدیم ترین مسجد، جس لیے میں نے کہا کہ آقا کے صحابہ کے دور میں گم ہو جاتا ہے. قدیم ترین مسجد چین کے اندر جو بنی، وہ غالباً 651 جب اسلام پہنچا، 651 عیسوی میں، اس سال سب سے پہلی مسجد بنی. وہ کینٹن کا ایک شہر ہے، کیونکہ کینٹن ایک ایسی جگہ ہے جہاں چین کا بین الاقوامی میلہ لگتا ہے. تو چین کی تمام مصنوعات سوئی سے لے کے ہوائی جہاز تک اس میلے میں بکتی. تو تاجر لوگ پوری دنیا سے وہاں جاتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں. ان کا بزنس کا بہت بڑا مرکز ہے. اس کینٹن شہر میں ایک مسجد ہے جو چین کی سب سے پہلی اور سب سے قدیم مسجد ہے. اور مسجد کس نے بنائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے آ کر بنائی.
جن کا اسم گرامی ہے حضرت وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا؟ حضرت وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مسجد بنائی. اب یہاں ایک بات عرض کر دوں، عام طور پہ چینی مسلمان لوگ بھی اور ارد گرد کے ملکوں سے اور پاکستان سے بھی جانے والے لوگ انہیں ایک مغالطہ صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی مسجد، حضرت عام بھی یہی لفظ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص، اور وہاں ان کا مزار بھی. حضرت وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اسلام کے صحابی، ان کا عظیم الشان مزار بھی وہیں کینٹر، اس مسجد کے دامن میں ان کا مزار ہے. اور آپ اندازہ کریں کتنی عظیم الشان وہ مسجد ہے. 1200 سال سے پہلے تعمیر میں خدا جانے مینار بنا ہوگا یا نہیں ہوگا، رواج نہیں تھا، مگر ابتدائی 2-3 صدیوں میں اس مسجد کا مینار بھی بنا. کم سے کم 1200 سال سے اس مسجد کا عظیم الشان مینار بھی چلا رہا ہے. یہ اس کینٹن کی عظیم جامع مسجد اور حضرت وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی تصویر. آپ ذرا اندازہ کریں یہ کتنی عظیم الشان مسجد. یہ تاریخ میں معلوم ہوتا ہے، تاریخ کی کتب میں، کہ 651 میں ہی اس مسجد کی تعمیر کی. اس کا مطلب ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وفد بھیجا اور ایک صحابی داعی اور مبلغ بنا کے روانہ کیا، انہوں نے آ کر اسی سال اسلام کی دعوت دی، مسلمانوں نے اسلام قبول کیا، اور جو ہی مسلمان ہوئے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی ضرورت محسوس ہوئی اور کینٹن میں سب سے پہلی مسجد تعمیر کی. اس مسجد کے بانی اور مؤسس حضرت وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ صاحب مزار. تو یہ وہ معروف صحابی جو سپہ سالار بھی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ وہ نہیں ہیں، نہ وہ ہیں نہ ان کے والد ہیں. وہ عراق اور ایران کے فاتح ہیں جنہوں نے نہامند کا مارکا فتح کیا اور عراق کی فتوحات کی اور نہامند کی فتوحات کی ہیں. اور ان فتوحات کے بعد وہ حضرت سعد بن ابی وقاص واپس مدینہ طیبہ لوٹ گئے تھے اور ان کا وصال مدینہ طیبہ میں ہوا، اور غالباً کوئی 675 عیسوی کے لگ بھگ ہوا، اور وہ مدینہ طیبہ میں ہی مدفون ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کا یہ مزار نہیں. یہ صاحب مزار جو اس مسجد کے بانی اور مؤسس ہیں، ان کا اسم گرامی صرف حضرت وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس مزار پر اور اس مسجد پر جو لوح لگا ہوا ہے، تختی پتھر، اس پر آج تک عربی کی عبارت نہیں. اس سے تحقیق ہوتی ہے کہ یہ صحابی اور ہیں، وہ حضرت وقاص ہیں. وہ عبارت آج تک جو لکھی ہوئی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ھذا هو اول مسجد فی الصین، یہ چین کی سب سے پہلی مسجد ہے. بناہ سیدنا وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو حضرت وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا. اس داخلہ هذه الدار، جب وہ اس شہر میں داخل لإظہار الاسلام بامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کو غالب کرنے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہاں آئے تھے. اس عبارت کو تسلیم اگر کیا جائے، اس روایت کو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت جب حضور السلام نے فرمایا، امت کو بتایا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی جانا پڑے، اگر اس روایت کو تسلیم کیا جائے تو ان صحابہ میں سے بعضوں کو یہ بھی کہا ہوگا کہ میرے دین کو پھیلاؤ خواہ تمہیں چین بھی جانا پڑے، اور فرمایا کہ چین جا کے میرے اسلام کی دعوت پہنچانا. آگے پھر تعمیر کی مسجد، ثم جددہ المتاخرون مرتن بعد مرتن، پھر بعد کے لوگ ہر دور میں اس کی تعمیر نو کرتے رہے. قد حافظہ اللہ تعالی الی الان سلیما من الآفات، اللہ پاک نے اب تک پر اس سے آفتوں سے پاک رکھا اور پاک رکھا. وہ فی الصین مبدأ الاسلام و منبع العلوم، اور یہ مسجد جو ہے وہ اسلام کا مبدا، جہاں سے اسلام شروع ہوا، اور علوم کا منبع، جہاں سے تمام علم کا چشمہ پھوٹا. یہ وہ مسجد اور یہ وہ مقام ہے چائنا کے اندر جہاں سے اسلام کا آغاز ہے. آگے فرماتے ہیں فَيَنبَغِي لِمُسْلِمِ السِّين، مسلم السین، أَن يُزَيِّنُوا ظَاهِرَهُ بِالْعِمَارَةِ الْحَسَنَةِ وَيُصْلِحُوا بَاطِنَهُ بِإِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ، کہ مسلمانوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس کے ظاہر کو خوبصورت عمارت سے مزین کرتے رہیں اور اس کے باطن کو با جماعت نماز قائم کر کے مزین کرتے رہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کے شہر کے لیے لازمی ہے کہ مدرسہ بھی قائم کریں، اور آگے پھر اس کی جو دستخط کیے ہوئے نیچے
وہ ہیں سلیمان عبد الکریم، یہ بھی کوئی عرب مسلمان معلوم ہوتے ہیں، اس توقی جن کے سگنیچر ہیں اس تختی کے نیچے، یہ سب سے پہلی مسجد۔ اس کے بعد اس وقت موجود مساجد میں سے جو دوسری مسجد معلوم ہوتی ہے وہ بیجنگ، جو کیپٹل ہے چائنا کا، خود بیجنگ، اور مساجد بھی ہوں گی جو وقت کے ساتھ منہدم ہو گئی، مگر جو مساجد کھڑی ہیں موجود ہیں، دوسری مسجد بیجنگ میں ہے، کیپٹل میں۔ مسجد کا نام مسجد نیو جی ماسک، مسجد نیو جی علاقہ ہے پورا، وہ بیجنگ کی مسلم آبادی، ہزارہ افراد مسلمانوں کے، پورے بازار کے بازار، دکانیں، ہوٹل، گلیاں مسلمانوں، اسکول وغیرہ وہاں مسلمانوں۔ وہاں مسجد نیو جی ہے، وہ 996 عیسوی میں تعمیر ہوئی، آج سے ٹھیک 998 سال قبل تعمیر ہوئی، یعنی 1000 سال قبل تعمیر ہونے والی مسجد چائنا کے کیپٹل بیجنگ میں موجود ہے۔ عظیم الشان مسجد، کئی ہزار افراد اس مسجد میں نماز کے لیے آ سکتے ہیں، مگر ایک یہ قدیم ترین مسجد ہے بیجنگ کی، اور ایک مسجد وسعت اور فراخی کے اعتبار سے اس سے بھی بڑی ہے، وہ بھی بیجنگ میں۔ یہاں بھی ہم نے کچھ نمازیں ادا کی، اور اس مسجد میں بھی نماز مغرب کی بھی جا پڑی اور عشاء کی بھی جماعت کرائی وہاں، وہ دوسری مسجد جو بڑی عظیم الشان مسجد، اس کے ارد گرد بے شمار کمرے، سرائے، مکانات، عمارتیں اتنی کثرت کے ساتھ پورے مسجد کے علاقے میں اور احاطے میں 4 دیواری کے اندر ہے، اور پارک اور کئی خطے اس مسجد کے حصے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صدیوں پہلے یہاں عظیم الشان دینی مدارس اور دارالعلوم بھی قائم ہیں، اور سینکڑوں اسلامی طلباء ہوں گے اور مسافر خانے ہوں گے جو مسجد کے ساتھ ملے۔ اسی طرح پھر 1009 عیسوی میں قائم کی گئی، یعنی آج سے وہ بھی تقریباً 985-86 سال قبل، تقریباً 1000 سال، آج سے تقریباً 1000 سال قبل ایک اور مسجد تعمیر کی گئی، کنگ جنگ ماسک، کوان جاؤ کنگ جنگ ماسک، وہ بھی آج سے 1000 سال پہلے، اس کا نام مسجد الصحابہ، یعنی چینی زبان میں نام کچھ اور ہے مگر میں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ اب یہ نام کیوں رکھا گیا، تاریخ میں مختلف روایات، مسجد الصحابہ، کنگ جنگ ماسک۔ تو یہ 3 مسجدوں کا میں نے تذکرہ کیا، جبکہ 5 مساجد ہیں، مساجد خمسہ ہیں جو چین کی سب سے قدیم مسجد ہیں، ان میں سے 3 بتائیں، باقی 25,000 مسجدوں کی ایک داستان ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس کے وہ رخ اور وہ پہلو بتائے ہیں جس سے چین کے اندر اسلام کی آمد اور اسلام کے شاندار ماضی اور اسلام کی شاندار تاریخ کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب آج اسلام کی اور مسلمانوں کی حال کیا ہے، کہ ماضی گزر گیا، اب ذرا حال میں جھانک کے دیکھیں، اور میں نے وہاں حال کو دیکھ کر مستقبل میں جھانکا ہے اور رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اس حال میں کھڑے ہو کر مستقبل کے آئینے میں جو تصویر دکھائی دی ہے وہ بڑی پیاری ہے۔ چائنا کی بات کر رہا ہوں، اور وہ پھر پاکستان اور پورے عالم اسلام کی تصویر بھی اس سے ملتی جلتی دکھائی دیتی، مستقبل کی تصویر بڑی تاریخ دکھائی دیتی، عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مسجد نیو جی جس کا ذکر کیا، اس کا مختصر تذکرہ اور کر دوں کہ برہان الدین نامی کوئی عرب تاجر اور شیخ آئے تھے، ان کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے ناصر الدین تھے جنہوں نے یہ مسجد تعمیر کی 1000 سال قبل۔ اس مسجد کے دامن میں 2 مزارات ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کسی وقت میں یہ بہت بڑے عظیم دینی علم کا منبع تھی، یہ مسجد عظیم دینی علم کا مرکز تھی، اور وہ یہاں کے امام ہوں گے، محدث ہوں گے، مفتی ہوں گے، کئی جگہوں پر بعض نام شیخ الاسلام سے بھی معروف ہیں قدیم تاریخ میں، آج لوگ نہیں جانتے اس نام، آج تو لوگ اسلام کا نام بھی بھول گئے ہیں، کسی نے شیخ الاسلام کو کیا جاننا ہے۔ تو وہ دو بزرگ جن کے مزارات ہیں، ان میں ایک بزرگوں کا نام ہے وہاں لوح مزار پہ لکھا ہوا، شیخ محمد بن احمد البرطانی، ان کی وفات ہوئی 679 ہجری، 679 ہجری میں وفات کا مطلب یہ ہے تقریباً 700 سال قبل،
ان بزرگوں کی وفات ہوئی تقریباً 700 سال قبل. اور دوسرے بزرگ جو وہاں مدفون ہیں ان کا مزار لکھا ہے، ان کا نام شیخ علی عماد الدین البخاری. اس کا مطلب ہے کہ وہ بخارا سے تشریف لائے. شیخ علی عماد الدین البخاری. ان کی وفات 682 ہجری میں ہوئی. اس مسجد کے 5 امام ہیں. اب تھوڑا صحیح انداز بھی بتاؤں، انداز کیا ہے. ایک مسجد ہے 5 امام، مگر اماموں کی، وہاں علماء کی، ائمہ کی، خطباء کی حالت بڑی نازک اور بڑی خراب ہے. یعنی مسلم آبادیوں کے علاقوں میں بھی مسلمانوں کو انتہائی پسماندہ رکھا جا رہا ہے تاکہ اس پسماندگی کے باعث رفتہ رفتہ وہ چھوڑ جائے، ختم ہو جائے. اور غیر مسلم آبادیوں میں جہاں مسلمان رہتے تھے اس میں چین اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو چکا ہے. غیر مسلم آبادیوں میں رہنے والے مسلمانوں کو انہوں نے اسلام سے ہٹا کے ختم کر دیا. تو میں اس کے حالات بیان کروں گا. مسلم آبادیوں میں جو کہ مسلمان انٹیکٹ رہتے ہیں اور کمپیکٹ آبادی ہے، اکٹھے، اجتماعیت، اس لیے اسلام کا ایک اصول اجتماعیت کا ہے کہ تنہا ایک شخص اپنا ایمان بھی بچا کے نہیں رہ سکتا. بچانے کے لیے اسے ایک اجتماعیت کا حصہ ہونا چاہیے. اس لیے فرمایا لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعت الا بالامارہ، کہ اسلام کا کوئی وجود نہیں ہے اجتماعیت کے بغیر. ایک جماعتی نظم ہونا چاہیے، اجتماعیت ہونی چاہیے. جب لوگ ایک اجتماعی نظم میں رہتے ہیں اور منسلک ہوتے ہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار، پھر بہار بھی آتی. اور جو کسی اجتماعیت سے الگ تھلگ رہتے ہیں وہ اس طرح جیسے ٹہنی درخت سے کٹ جائے اور وہ خزاں رسیدہ ہو کے ختم. اجتماعیت کے ذریعے ایمان سلامت رہتا. تو تنہا اسکیٹرڈ متفرق طور پہ رہنے والے مسلمانوں کو ایمان اور اسلام سے دور کر دیا گیا. ائمہ کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک امام، یعنی افسوس کا پہلو ہے کہ تقریباً 200 روپیہ پاکستانی مہینے کی تنخواہ. اب اس کے بعد اندازہ کر لیں کہ وہ کس طرح جی رہے ہوں گے اور اسلام کی کیا تبلیغ کر سکتے ہوں گے. مہنگائی ہے مگر پاکستان کے مقابلے میں عام ضروریات کی زندگی خاصی سستی ہیں، درست بات ہے. کھانے پینے کی چیزیں، کپڑا، ضروریات کی زندگی سستی ہیں، مگر ان سب چیزوں کے باوجود 200 روپے کے ساتھ کسی کا آدھا مہینہ تو کیا 10 دن بھی بچ سکتا. وہ تمام تر کنٹرولڈ پرائسز کے باوجود اور چیزوں کے سستا دستیاب ہونے کے باوجود 200 روپے سے انسان کا عزت سے زندہ رہنا ناممکن ہے. اب اسلام کا اس وقت حال کیا ہے اور مسلمان کس انجام تک پہنچ چکے ہیں. 18 اکتوبر کو میں ٹوکیو یعنی جاپان سے بیجنگ پہنچا. ایئرپورٹ سے اترے 2 آدمی ہانگ کانگ سے مجھے ریسیو کرنے کے لیے بیجنگ ایئرپورٹ پہ چائنا آئے ہوئے تھے. ہانگ کانگ سے چائنا آئے. ہم تینوں ایک ٹیکسی پر سوار ہوئے. ایک جوان لڑکا تھا ٹیکسی ڈرائیور. راستے میں اس سے وہ جو 2 صاحب تھے ان میں سے ایک لوکل چینی تھے. چونکہ چین کے لوگ نہ عربی جانتے نہ انگلش جانتے، مسلمان بھی کچھ نہیں جانتے، اور چینی لوگ بھی انگریزی نہیں جانتے، سوائے چین کے کوئی زبان نہیں جانتے. جاپان میں لوگ سوائے جاپانی زبان کے کوئی زبان نہیں جانتے. سرے سے ایک لفظ بھی انگریزی زبان کا نہیں جانتے. نہ جانتے ہیں، نہ انگریزی پڑھائی جاتی ہے، نہ کسی کو سکھائی جاتی ہے. بس ہلکا پھلکا سا ایک ان کا پروگرام ٹی وی پر ہو جاتا ہے اور سبجیکٹ کے طور پہ کوئی تھوڑی ممکن ہے اسکول میں پڑھائی جاتی ہو یا کوئی سیکنڈ تھرڈ لینگویج کے طور پہ، اور شاید وہ بھی نہ پڑھائی جاتی. مطلب یہ کہ جانتا کوئی نہیں انگریزی، سوائے سے کہ ملازم جو اسپیشل ٹریننگ لے لیں یا ہائی آفیشلز جن کے لیے جاننا ضروری ہے. پبلک انگریزی کوئی نہیں جانتا. اور یہی حال جاپان کا، اور یہی حال دنیا کے ہر اس ملک کا ہے جہاں برطانیہ کی حکومت نہیں رہی. دنیا کا ہر ملک اپنی مادری زبان میں تعلیم اپنی قوم کو دے رہا ہے. اور ہماری بدقسمتی کہ ہم تعلیم، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، آج آزاد ہوئے 48 برس گزر گئے، 50 برس گزرنے کو ہیں،
مگر اپنی مادری زبان میں آج تک اپنی نسل کو تعلیم دینے کے قابل ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا طالب علم ساری زندگی تو انگریزی سیکھنے میں برباد کر بیٹھتا ہے، علم نہیں آتا اس کو، زبان میں ہی ساری زندگی کر جاتا ہے۔ جتنی ترقی یافتہ اقوام ہے کوئی شخص انگریزی میں پڑھتا پڑھاتا نہیں۔ اس لیے ایک شخص کو بلوا لیا تھا میں نے، جو چین کا رہنے والا تھا، ہانگ کانگ سے، اور ایک صاحب اور تھے۔ ہم گاڑی میں بیٹھے اور ڈرائیور سے جوان لڑکا تھا، جب اس کے ذریعے بات چیت کی، میں نے اس کو پوچھا بھئی آپ پوچھیں اس کا نام کیا ہے، اور تعارف کرتے کرتے قریدیں، تو جب اس سے دو چار جملے پوچھے اور ڈائریکٹ سوال کیا تو وہ جوان مسلمان ہے۔ ٹیکسی میں بیٹھے، پہلا ٹیکسی ڈرائیور ہی مسلمان ہے۔ اب ہم نے اس سے پوچھا بھی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا چینی نام بتا دیا۔ پوچھا بھی تم مسلمان ہو، کوئی اسلامی نام؟ اس نے کہا بھول گیا، ماں باپ نے رکھا تھا مگر میں بھول گیا۔ وہ اسلامی نام جو ماں باپ نے رکھا تھا، اب نوجوان نسل جو غیر اسلامی علاقوں میں رہتی ہے وہ اپنے اسلام کا باقی تو کیا یاد رہا ہوگا، اپنا اسلامی نام تک بھی بھول گئے۔ چینیت اتنی غالب آئی اور لا دینیت اتنی غالب آئی کہ اسلامی نام بھی یاد۔ خیر اس کے والد کا نام پوچھا اور ان کے اسلامی نام تھے۔ نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے والدین نماز پڑھتے ہیں۔ رہتا بھی ماں باپ کے ساتھ، رہتا بھی والدین کے ساتھ، والدین نماز پڑھتے ہیں مگر صبح سویرے کاروبار پہ نکل جاتا ہوں، اور اس گھر میں رہ کر بھی اسلامی نام تک۔ اس کو پوچھا السلام علیکم کہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کوئی پتہ نہیں۔ السلام علیکم کا پتہ؟ اس نے کہا یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ وعلیکم السلام، اس نے کہا یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ اس سے پوچھا کلمہ جانتے ہو؟ اس نے کہا۔ پوچھا کہ تم مسلمان کیسے ہو، ایمان کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا کوئی پتہ نہیں۔ تم پھر کس طرح مسلمان ہو؟ اس نے کہا مسلمانوں کی اولاد۔ ہم نے کہا کہ شاید اس کو کلمہ یا ایمان ان الفاظ سے سمجھ نہ آ رہی ہو، وہ چینی زبان میں بات کر رہا تھا، اس کو کلمہ شریف پڑھا ہم نے، پڑھ کے پوچھا کہ اس کو جانتے ہو یہ چیز کیا؟ اس نے کہا کوئی پتہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ سن کر بھی، یہ کلمات مبارک سن کر بھی اس کو کوئی پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ 3 دن ہم نے اس کو اپنے ساتھ ڈرائیور رکھا، 1 دن پورا محنت کر کے اس کو السلام علیکم وعلیکم السلام سکھایا، 1 دن لگا سکھانے، اور 1 دن پورا محنت کر کے اس کو کلمہ طیبہ سکھایا، پورے دن کی محنت کے ساتھ اسے زبان پر لگایا، وہ بار بار کہلوایا سینکڑوں مرتبہ۔ اب پیچھے خدا جانے کیا یاد بھول گیا یا یاد رہا کلمہ، اور اس کا نام اس کے والدین باپ کا نام پوچھ کر اس مناسبت سے نور الدین احمد رکھا۔ یہ صورتحال ہے جو پہلا مسلمان چین میں ملا۔ رات ہوٹل میں رک کر رات کے کھانے کے لیے نکلے، میں نے انہیں کہا کہ مسلم آبادی میں لے جاؤ اور کسی مسلم ہوٹل میں کھانا کھائیں۔ لے گئے، قریب ایک مسلم آبادی تھی، مسلم ہوٹل تھے، 2-3 اکٹھے ہی مسلم ہوٹل تھے اور سب مسلمان بیٹھے تھے۔ وہاں پہنچ گئے، ہمیں دیکھ کر ہم نے کئیوں کو بلا لیا، 10 12 15 کے قریب مسلمان دونوں ہوٹلوں میں اکٹھے بیٹھے تھے، ان کو بلا لیا، ملے، ان سے پوچھا، نام تو سب کو معلوم تھے اپنے، کسی کو السلام علیکم آتا تھا، کسی کو نہیں آتا تھا، کسی کو کلمہ طیبہ آتا تھا، کسی کو نہیں آتا تھا، آتا تھا۔ یعنی ہم نے اندازہ کر لیا کہ یہاں لوگ اپنا کلمہ، اسلام کا کلمہ تک پوچھے۔ ہم نے پوچھا کہ ہوٹل کا مالک کون ہے؟ انہوں نے کہا اس جگہ بیٹھا، اس کو بلایا، اس کو انہوں نے خبر دی کہ مسلمان آئے ہیں، وفد آیا، آ کے ملو۔ وہ بڑا خوشی سے دوڑ کے ملنے کے لیے آیا، جب ملنے کے لیے آیا تو وہ شراب کے نشے میں تھا، اور ہمارے ساتھ وہ مسلمان سمجھ کر جوش جذبے میں باتیں تو اونچی اونچی کرتا رہا، مگر چونکہ نشے میں تھا اس کو ہوش نہیں تھی، بے ربط باتیں، کبھی ادھر چلا جاتا کبھی ادھر چلا جاتا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کلمہ آتا ہے؟ اس کو کوئی پتہ نہیں۔ ان لوگوں سے پوچھا کہ تم مسلمان کیا ہو، یہ مسلمانی کیا سمجھتے ہو، تمہیں کیا بتایا گیا مسلمانی کیا ہے یا اسلام کیا ہے؟ اس نے کہا خنزیر نہیں کھانا۔ کون ان کو اسلام کا اتنا پتا؟ خنزیر نہیں کھانا۔
ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ پورک یعنی خنزیر نہیں کھاتے، بس جو خنزیر نہیں کھاتے وہ مسلمان ہوتے ہیں، جو خنزیر کھاتے ہیں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، اور جو خنزیر نہیں کھاتے انہیں مسلمان کہتے ہیں۔ اور باقی شراب کا کوئی قصہ نہیں، شراب پانی ہے، شراب عام پیتے ہیں۔ یہ صورتحال۔ اگلے دن مساجد کی زیارت کی اور مقامات دیکھے سارے، یو جی مسجد بھی دیکھی، پھر اسلامک ایسوسی ایشن آف چائنا میں گئے، وہاں ان کے جو سربراہ تھے پورے، ان سے ملاقات کی، اس اسلامک انسٹیٹیوٹ کے جو ہیڈ تھے دیگر سربراہ، ان سے ملاقات کی۔ 2 کلاسیں ہو رہی تھی طلبہ کی، ان کلاسوں میں گئے، اور کلاسوں میں اب وہ چونکہ اسلام کے اور دین کے طالب علم تھے، اور ہلکا پھلکا سا درس نظامی کا کورس تھا ان کا جو پڑھتے تھے، انگریزی تو وہ ایک لفظ بھی نہیں جانتے تھے، انگریزی کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان میں کوئی ایک اکا دکا طالب علم ٹوٹا پھوٹا 2 لفظ عربی کے جانتے ہیں، تو میں نے ان سے پھر عربی میں تھوڑی دیر لیکچر دیا، ان کو خطاب کیا اس اسلامک انسٹیٹیوٹ میں، المعہد الاسلامیہ الصینیہ۔ اب وہاں مسلمان جو ہیں، جس حالت میں بھی جو مسلمان ہیں چائنا میں، وہ اعتقادی اور مسلکی اعتبار سے چین کے سب مسلمان اہل سنت والجماعت بنیادی طور پر۔ جو بھول گئے اسلام وہ تو بھول گئے، مگر جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور فقہی مذہب کے اعتبار سے سب حنفی المذہب ہیں۔ اور ان سے میں نے پوچھا وہ جو انسٹیٹیوٹ میں جو کلاسیں ہو رہی تھی، تفسیر میں کیا پڑھتے ہو نصاب میں؟ انہوں نے بتایا کہ تفسیر میں جلالین پڑھتے، حدیث میں کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا اللؤلؤ والمرجان فی ما اتفق علیہ الشیخان، اس کتاب کا نام۔ یہ ایک کتاب ہے جس میں بخاری اور مسلم دونوں کی جو متفق علیہ حدیثیں ہیں ان کا مجموعہ ہے، متفق علیہ حدیث کا مجموعہ اللؤلؤ والمرجان، صحیحین کا، وہ شامل نصاب ہے ان کی حدیث میں۔ اور میں نے پوچھا فقہ میں کیا پڑھتے ہو؟ فقہ میں ان کی شرح وقایہ، شرح وقایہ فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے، وہ پڑھتے۔ میں نے کہا اس سے پہلے کون سی پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں، پہلی بھی یہی اور آخری بھی یہی۔ میں نے کہا یہ تو مشکل ہوگی، تو مشکل نہیں لگتی؟ طلبہ نے کہا لگتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی فقہ کی کتاب نہیں پڑھی۔ ہمارے ہاں بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ میں نے اساتذہ سے پوچھا کہ تم ایک مشکل کتاب سیدھی کیوں شروع کراتے ہو؟ ان کو نور الاضاء پڑھائیں پہلے، پھر قدوری پڑھائیں، چلو کنز کی پھر ضرورت نہیں ہے، پھر کم سے کم شرح وقایہ پڑھا دیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں شروع سے یہ کتاب، شروع سے صدیوں سے شامل نصاب چلی آ رہی ہے، تو یہ ہم پڑھاتے ہیں۔ میں نے سجیسٹ کیا کہ آپ ضرور نور الاضاء اور قدوری کو، ان 2 کتابوں کو اس سے پہلے پڑھا کے پھر شرح وقایہ پڑھیں۔ بس صورت میں ان کے نصاب کا معاملہ ہے۔ پھر کچھ کتابیں اپنی سجیسٹ کی جو انشاءاللہ بھجوائیں گے۔ وہ لوگ تھوڑا زیادہ رابطہ عرب سے، جامعہ الازہر سے رکھتے ہیں، جامعہ الازہر سے۔ یہ عرب ممالک میں اکا دکا طالب علم کو کہیں داخلہ مل جاتا ہے کسی کوشش سے، زیادہ تر جامعہ الازہر تو وہاں چلے جاتے ہیں اصول تعلیم کے لیے، اور تھوڑی زیادہ عربی سیکھ لیتے ہیں۔ عربی جان لینے سے اسلام کا، ایمان کا بچانا اور اس کی تعلیم حاصل کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے رہن سہن کا عالم یہ ہے کہ ہر گھر کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا، ہر گھر کے دروازے پر تختی لگی کلمہ۔ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو مسلم اور غیر مسلم کے فرق کا پتہ ہی یہیں سے چلتا ہے۔ جو مسلم ہوگا اس کے گھر کے دروازے کے اوپر تختی کلمہ طیبہ کی لگی ہوگی، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اب اس کی تختی ہوگی، یا تسمیہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لگی ہوئی ہوگی۔ مختلف رسم الخط عربی کے ہوتے ہیں، عربی رسم الخط مختلف خط ہوتے ہیں۔ یا قرآن مجید کی کسی اور آیت کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کسی قرآن مجید کی آیت کی، زیادہ تر کلمہ طیبہ کی یا تعوذ یا تسمیہ کی تختی لگی ہوتی، یا اکثر گھروں پر اگر لکھائی نہیں ہے تو خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کی تصویر لگی۔ یہ ہر مسلمان گھر کی علامت ہے، بس یہ مسلمان کے گھر کی پہچان ہے، اور جس میں نہیں لگا ہوا عام طور پہ وہ غیر مسلم کا ایک پہچان ہے۔ اور مسلم آبادی میں چلے جائیں تو ہر جگہ یہ دکانوں پر، ہوٹلوں پر بھی کلمہ طیبہ لکھا ہوگا، ایک پہچان ہے۔ المطعم المسلم لکھا ہوا ہوگا یا المطعم الاسلامی لکھا ہوگا، اسلامی ہوٹل، یا کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوگا۔ یا
اس کا فرنٹ دروازہ سبز رنگ کے ساتھ مینار یا جس طرح ہمارے یہ آرک کی شکل نہیں ہے مسجد کی، مسجد کے جو محرابی شکل ہے، ہر مسلمان دکان ہوٹل بازار کے باہر محراب بنا ہوا۔ اس سے قدیم عرب کے حوالے سے اسلامی تہذیب اور ثقافت کا نقشہ نظر آتا ہے۔ یعنی عرب مسلمان جب آئے، ان کے جو شاپنگ سینٹر ہیں، مسلمانوں کے جو کلچرل سینٹر ہیں یا جو مسلمانوں کے کمرشل سینٹر ہیں، وہ بھی گنبد ان کے ساتھ گنبد ہیں، مینار ہیں اور محرابی شکلیں ہیں۔ تو اس طرز تعمیر سے پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمانوں کا مطلب، مگر مسلمان انتہائی پسماندہ، یعنی ناقابل یقین حد تک پسماندہ اور غریب۔ آپ اگر ان کے بازاروں دکانوں پر چلے جائیں تو شاید جو کھانے کا حال ہے اور جو بازاروں کا وہ آپ دیکھ بھی نہ سکیں اور کھڑے ہو کر کھا بھی نہ سکیں۔ عورتوں کا بالعموم کوئی دوپٹہ، کوئی تصور نہیں ہے، لباس ایک ہی ہے، کوٹ اور پینٹ۔ یعنی چینی تہذیب و ثقافت میں بالکل ڈھل کے ختم ہو چکے۔ پھر ہم اس بیجنگ کے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد 153 کلومیٹر فاصلے پر ایک اور شہر ہے تنجنگ، وہاں پہنچے، پتہ چلا کہ اس میں اچھی بھلی مسلم آبادی کے علاقے اس شہر میں ہیں خاصے۔ پھر وہاں کے مسلمانوں کو ملنے کے لیے اور جائزہ لینے کے لیے، باقی تبادلہ خیال جو لوگوں سے ہوئے وہ ایک الگ باب ہے۔ تنجنگ جب اس شہر میں پہنچے، صرف اس ایک شہر میں، یہ بیجنگ سے 153 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس ایک شہر کی مسلم آبادی 1,70,000۔ مسلم آبادی کا اکثریتی شہر نہیں ہے، غیر مسلموں کا، چینیوں کا شہر ہے، مگر صرف مسلمان ذرا کثرت سے آباد ہیں، اور ایک شہر میں مسلم آبادی 1,70,000 ہے مسلم آبادی۔ اسلام کے ماضی کا نقشہ دیکھیں، اس شہر میں، ایک شہر میں 53 مساجد ہیں۔ کتنی؟ 53 مساجد ہیں تنجنگ میں، جن میں 10 بڑی بڑی مساجد ہیں جو جامع مسجد ہیں، 10، اور ایک مسجد میں جس میں جا کے نماز ظہر ادا کی اور ان کے امام اور لوگوں سے ملے، وہ مسجد تقریباً 350 سال پرانی تھی، 1644 عیسوی میں اس کی تعمیر ہوئی۔ اس آبادی میں 6 مسلم پرائمری اسکول، اب میں تعلیمی صورتحال بتا رہا ہوں، ایک مسلم مڈل اسکول ہے، 1,70,000 کی مسلمان کی آبادی، ایک مسلم ٹرائبل اسکول ہے، اور 5 پرائمری لیول کے چھوٹے مسلم کنڈر گارڈن ہیں، چھوٹے پرائمری سے بھی نیچے جیسے کڈز ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے اسکول، 6 پرائمری اسکول، ایک مڈل اسکول، اور ہائی اسکول کوئی نہیں مسلمان۔ اور ساتھ یہ بتا دوں کہ جتنے پورے چین میں مسلم اسکول ہیں، کسی مسلم اسکول میں اس کا مطلب ہے وہاں مسلمان بچوں کا داخلہ ہوتا ہے، مسلمان بچے پڑھتے ہیں، مگر پورے چین کے کسی مسلم اسکول میں اسلامیات کا مضمون پڑھانے کی اجازت ہے۔ مسلمان بچوں کو اسلام کا مضمون نہیں پڑھایا جاتا، شامل نصاب نہیں۔ پورے چائنا کے اندر غیر مسلم یا کامن نیشنل اسکولوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو پیور مسلم اسکول ہیں مسلمان بچوں کے لیے، انہیں بھی اپنا عقیدہ، اپنا دین اسلام اور اسلامیات یا دینیات کا مضمون ایک قاعدہ تک بھی نہیں پڑھایا جاتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بچے اگر ماں باپ سے کچھ دین سیکھ لیں تو سیکھ لیں، اسکول میں دینیات کا مضمون پڑھنے کی اجازت ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ مساجد میں کیا کوئی کلاسیں اسلامی علوم کی لگتی ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ مسجد میں بھی مسلمان بچوں کو اسلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ گویا اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلمان موجود ہیں، جب تک وہ اسلام پر رہیں ان کی مرضی، یا حالات، زمانہ، معاشرہ، ماحول جب تک انہیں اسلام پر برقرار رکھ سکے رہیں، رفتہ رفتہ بھولتے 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 جب بھول جائیں سب کچھ بھول جائیں، ان کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے کوئی بندوبست نہیں۔ مسجدوں تک میں اسلامی اسکول کھولنے اور اسلامی تعلیم دینے کی اجازت ہے، صرف نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنے کی اجازت ہے اور نماز جمعہ کی اجازت ہے، اور خطبے ان کے سرکاری طور پہ مقرر ہوں گے، چینی زبان میں خطبہ دیتے ہیں سادہ سا، بس ایجوکیشن نہیں۔ پھر میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جب چھٹیاں ہوتی ہیں 2 2.5 3 ماہ کی، ان چھٹیوں میں طلبہ آ جاتے ہیں، اگر آئیں
اس میں کچھ اہتمام بطور خاص چھٹیوں میں کر سکتے ہیں، جس میں چند دنوں کے لیے تعلیم، ویکینڈ پر ہفتے اتوار کی ہفتوار چھٹیوں میں بھی اسلام پڑھنے کی اجازت ہے مسجد۔ یہ صورتحال اس شہر کی، اس شہر کی کئی مسجدوں کی جا کے زیارت کی، کئی مسجدوں میں گئے، ہر مسجد میں جا کے نوافل تحیۃ المسجد پڑھے، کئی نمازیں پڑھی، عظیم الشان مسجدیں، نہایت خوبصورت مسجدیں، اعلیٰ فن تعمیر، بڑی سجاوٹ، مسجدیں خوبصورت ہیں، ان کو قائم رکھا ہوا ہے، رنگ روغن باقاعدہ ہوتے رہتے ہیں، مرمتیں ہوتی رہتی ہیں تاکہ آنے والے مسلم ڈیلیگیٹس دیکھیں۔ باقی تو تفصیلات میں کوئی نہیں جاتا، اور کسی نے کسی سے مل کے تو نہیں پوچھنا۔ اگر کوئی طوائف یا باہر سے کوئی ڈیلیگیٹ مسلمان آتے ہوں گے سرکاری سطح پر، ان کو 2 4 5 مساجد دکھا دی جاتی ہوں گی کہ یہ مسجدیں خوبصورت ہیں، شاندار ہیں، تعمیر ہے، رنگ روغن ہے، امام ملا دیے جاتے ہوں گے تاکہ بتایا جائے کہ مذہب کی آزادی۔ اب کسی کو اندر کے حالات تو معلوم نہیں ہے کہ کیا صورت ہے۔ اب جس ہوٹل میں بیجنگ میں ٹھہرے تھے، اس ہوٹل کا سٹاف ہوتا ہے نا کاؤنٹر ڈیسک پر، بچیاں ہوتی ہیں، خواتین، اتفاق سے وہ چابی کا لین دین ڈیل کرنے والی جو ہوٹل کاؤنٹر کی جو لڑکی تھی، ہم نے یوں ہی اس سے پوچھا، وہ بھی مسلمان تھی، جی پوچھ لیتے تھے مسلمان، اس نے کہا مسلم اطلاع مل گئی۔ اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اسلامی؟ اس نے کہا ماں باپ نے رکھا ضرور تھا مگر بھول گئی۔ اب یہ دوسرا کیس بتا رہا ہوں، اسلامی نام بھی یاد نہیں۔ اس سے پوچھا السلام علیکم جانتی ہو؟ اس نے کہا نہیں، کبھی پتہ نہیں سنا۔ کلمہ طیبہ جانتی؟ اس نے کہا کوئی پتہ نہیں کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا پتہ؟ اس نے کہا کوئی۔ محمد رسول اللہ کا پتہ؟ اس کو کوئی۔ اپنے پیغمبر کا، نبی رسول کا نام جانتی ہے؟ کوئی پتہ۔ اب وہاں جو نسل مسلمان ہیں وہ صرف اسلام ان کی ایک خاندانی یا نسلی روایت ہے، جیسے کوئی یہاں پٹھان ہے، کوئی خٹک ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی سیال ہے، کوئی شیخ ہے، یہ مختلف قبیلے ہیں، برادریاں ہیں، علاقائی رسمیں، ٹریڈیشن ہے، تو گویا نسلاً بعد نسلاً وہ اتنا بتاتے ہیں کہ ہم آپ کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ کیوں؟ مسلمانوں کی اولاد۔ اس کے علاوہ اسلام کیا ہے کسی کو خبر نہیں۔ پھر اس بچی کا نام فاطمہ رکھا، اس کا نام فاطمہ رکھا، تو جو ملتے پھر اس کا نام رکھتے اسلامی، اس کو پھر کلمہ یاد کراتے، اس کو السلام علیکم، بس 3 ہی چیزیں کرانے کا موقع ملتا تھا، اس سے زائد تو ٹائم نہیں تھا، باقی اور کرا ہی کیا سکتے تھے کہ کلمہ ہی آ جائے۔ چلو بعضوں کو مسجد دکھاتے تھے کہ یہ مسجد ہے، جمعہ کے دن یہاں آیا کرو، نماز پڑھا کرو، خطاب سنا کرو، مسلمان بھائیوں بہنوں سے ملا کرو تاکہ اس سے تمہیں کچھ اسلام سیکھنا آ جائے۔ بیجنگ کی سب سے بڑی جامع مسجد میں گئے نماز مغرب کے لیے، 6 نمازی تھے، عظیم الشان مسجد، بہت بڑی مسجد۔ پھر میں نے چاہا کہ عشاء تک بھی وہیں رک جاؤں اور عشاء کی نماز پڑھیں۔ عشاء کی نماز تک رک گئے، وہ جماعت کرائی میں نے، نماز عشاء میں 15 نماز تھی۔ انہوں نے کہا یہ میکسیمم نماز ہے۔ جمعہ کے دن بڑی مسجد میں جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں کہیں 200، کہیں 250، کہیں 300، 400 تک افراد نماز جمعہ پر جمع ہوتے ہیں، لاکھوں کی آبادی ہے۔ اور وہ 15 نمازی جو نماز عشاء جنہوں نے ہمارے ساتھ پڑھی، ان میں سارے کے سارے 60 برس سے لے کے 80 برس کی عمر کے درمیان تھے۔ کوئی شخص 60 برس سے کم عمر کا جوان اور نوجوان تو کیا ہوگا، 50-55 برس کی عمر کا بھی کوئی، کم سے کم عمر 60 برس، 60 سے 80 برس یا 90 برس، صحتیں ان کی اچھی ہیں تو عمر زیادہ بھی ہو پتہ نہیں چلتا، 60 سے 80 90 برس کی عمر کے درمیان کے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تم سب صاحب اولاد ہو، تمہارے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا سب کے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ تمہارے بیٹے نماز کے لیے نہیں آتے؟ وہ سب ہنس پڑے۔ یہ تو حال ہے، اس حال کے آئینے میں مستقبل کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ یہ مسلمان آج یعنی جوانوں کو بھی مل کے ان کا حالات بھی پوچھتے رہے ہیں کہ جوان کلمہ بھی بھول چکے، السلام علیکم کا عنوان بھول چکے ہیں اور اپنا اسلامی نام تک بھول چکے۔ اور جہاں ایک مسجد ہے، یہ بات توجہ طلب ہے، جہاں ایک مسجد ہے
اس کے ارد گرد مسلم آبادی جو ہے اس کا کوئی ٹوٹا پھوٹا رشتہ اسلام کے ساتھ، وہ بھی 60 برس سے اوپر اور 100 برس کے نیچے، اس عمر کے لوگوں کا کوئی ٹوٹا پھوٹا رشتہ اسلام کے ساتھ رہ گیا۔ اس سے نیچے یہ جو 60-70 برس کمیونزم کے گزرے ہیں رشین، اور اس سے وسطی ایشیا کی ریاستوں کا بھی نقشہ میں نے دیکھ لیا کہ وہاں کے حالات کیا ہوں۔ 75 سال رشین سٹیٹ وسطی ایشیا میں بھی کمیونزم رہی ہے، اور کمیونزم اور سوشلزم کا سلطنت ٹوٹی ہے۔ 75 سال میں کم سے کم 2-3 نسلیں پیدا ہوئی ہیں، مر گئی۔ تو 75 سال میں 2 نسلیں جو پیدا ہو کے جوان ہوئی یا بوڑھی ہوئی، انہوں نے اسلام ان پریکٹس نہیں دیکھا، اسلام کا عملی نمونہ معاشرے میں نہیں دیکھا، بین ہو گیا تھا، نام سنا۔ لہذا وہاں کی صورتحال بھی ہے کہ لوگ وہاں پانی کی طرح شراب پیتے ہیں، اور اسلام اتنا ہی ہے جیسا چائنا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مستقبل یہ بتا رہا ہے کہ یہ 60 70 80 90 برس کے چند گنے چنے مسلمان جو مسجد میں نماز کے لیے آ رہے ہیں، جب ان کا زمانہ بیت جائے گا تو ان کے ہوتے ہوئے ان کی نوجوان نسل 90% 95% اسلام کو چھوڑ کیا چکی ہے، کلیتاً بھول چکی ہے، کلمہ تک بھی یاد نہیں رہا۔ اب اگلی نسل کہ اسلام کا عالم کیا ہوگا، یہ بڑے دکھ اور درد کے ساتھ انسان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت مسلمان نوجوان نسل کی، ہر مسجد کے ساتھ ایک ایک خواتین کی مسجد بھی بعض اوقات جو اس کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک گاؤں میں گئے، بالکل چھوٹا سا قصبہ مسلمان آبادی کا تنجنگ میں، اس قصبے میں صرف گاؤں میں ہی 20 سے 30 ہزار مسلمان ہیں، اور ہر آدمی کے نام کے ساتھ مو آتا ہے، مو، ہر آدمی کے نام کے ساتھ مو۔ مو چینی زبان میں محمد کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مو سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا ہر شخص کے نام کے ساتھ چینی زبان میں محمد کا لفظ ہے۔ یہ تو ان کی تاریخ ہے، یہ ان کی روایت ہے۔ اس کے بعد آگے کے حالات آپ کے ساتھ۔ اسی تنجنگ شہر سے جب نکلے، دوپہر کے کھانے کا وقت تھا، ایک اسلامی ہوٹل تلاش کیا، اس اسلامی ہوٹل میں گئے، اوپر لکھا ہوا تھا مسلم اسلامک ہوٹل، یعنی ڈبل اسلامک، مسلم اسلامک ہوٹل۔ اس میں گئے، کھانے کے لیے بیٹھے، پتہ چلا کہ اس کا مالک مسلمان ہے، عملہ مسلمان ہے، سب مسلمان ہے، اور عالم اسلام سے آنے والے مہمانوں کے لیے بنا ہوا ہے، باقی غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ سٹاف آ گیا، خواتین سٹاف آئے، عملہ۔ میں نے اس سے پوچھا ہے خاتون سے کہ مسلم، چونکہ نہ ان کو عربی آتی تھی نہ انگریزی، اور ہمیں چینی نہیں آتی تھی، جب میں بات کرتا تھا تو صرف مسلم پر ہی سارا قصہ ختم ہو جاتا تھا۔ ساتھ ایک مترجم تھا، چونکہ اس کا نام تھا حاجی علی ٹنگ، حاجی علی ٹنگ، وہ چینی مسلمان جو آیا ہوا تھا لینے، اور ساتھ مترجم تھا میرے۔ وہ جس شخص کو دیکھتا پکڑ کے وہیں تبلیغ شروع کر دیتا اس کو۔ میں اس کو کہتا حاجی علی ٹنگ، یو ہیو داوا گن ان یور ہینڈز، تبلیغ کی بندوق تمہارے ہاتھ میں ہے، جس کو دیکھتے ہو داوا گن سے شوٹ کر دیتے ہو، تبلیغ کی بندوق سے شوٹ کر دیتے ہو سیکنڈ میں۔ اس کے ذریعے گفتگو مفصل ساری کر لیتے تھے۔ میں نے اس خاتون سے پوچھا مسلم، اس نے مجھے اشارہ کیا اور باتھ روم دکھا دیا، ہاں اس نے ہاں کہا مسلم، اس کا یہ، اس نے سر ہلایا، میں نے سمجھا بتا رہی ہے کہ ہاں مسلم، تو ساتھ اس نے ادھر اشارہ کیا۔ میں نے کہا میں نے اس سے پوچھا مسلم، اگر یہ خود اپنا مسلمان ہونا بتاتی تو صرف سر ہلا دیتی، کہہ دیتی مسلم، یہ مسلم کہہ کے سر ہلا کے ساتھ ادھر اشارہ کر رہی ہے۔ میں اٹھا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح اشارہ کدھر کرتی۔ میں جب نکلا وہ بھی ساتھ نکل گئی دروازے پہ، جب اشارہ دیکھا تو باتھ روم کی طرف، اس نے دروازہ کھول، اس نے بتایا مسلم، باتھ روم دکھا کے کہا یہ مسلم ہے۔ میں ساری بات سمجھ گیا کہ اس نے باتھ روم کو مسلم کیوں بتایا۔ اشارہ اس عمل کی طرف، اس نے کہا مسلمان لوگ اس باتھ روم میں جا کے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، تو جو کہ یہ باتھ روم کا استعمال کرتے ہیں، تو اس نے بتایا ہاں یہ مسلم ہے۔ اور واقعہ یہ کہ خود بھی بچی مسلمان تھی۔ اس سے پوچھا تمہارا اسلامی نام، حاجی علی ٹنگ کے ذریعے، اس کو کوئی پتہ نہیں، السلام علیکم کوئی پتہ نہیں، کلمہ طیبہ کوئی پتہ نہیں۔
جتنی خواتین اور جتنے افراد سوائے ایک لڑکے کے، وہ 3-4 سال کسی عرب ملک میں رہ آیا تھا، وہ ٹوٹا پھوٹا وہ جانتا تھا، کچھ معلومات تھی، اس کے سوا باقی سٹاف کو اسلام کا کلمہ تک معلوم۔ پھر کسی کا نام آمنہ رکھا، کسی کا نام فاطمہ رکھا، کسی کا نام احمد رکھا، مختلف نام، محمد رکھا، نام رکھتے گئے۔